अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबका आज का दिन बहुत अच्छा, बहुत खुशगवार गुजरेगा। सो जनाब, शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के शो के हाइलाइट्स के साथ। आज शो के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी के उसूल क्या हैं, मियाँ बीवी की एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं और क्या होनी चाहिए एक्चुअली में, और किसको ज़्यादा मोहब्बत करनी चाहिए, औरत को ज़्यादा मोहब्बत करनी चाहिए या मर्द को ज़्यादा मोहब्बत करनी चाहिए या दोनों को ज़्यादा मोहब्बत करनी चाहिए। ये हमारा आज का पहला टॉपिक होगा और माहिर नफ्सियात डॉक्टर ताहिरा रुबाब हमारे साथ शो में मौजूद होंगी। मज़ीद आगे बढ़ेंगे। ख़वातीन अपनी ब्यूटी को लेकर हमेशा से कॉन्शियस रहती हैं। ह्यूमिड वेदर है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऐसे में आप अपनी स्किन को बेहतर कैसे रख सकते हैं, इस पर हमारे साथ आज ब्यूटिशन ज़ूबिया मौजूद होंगी। मज़ीद आगे बढ़ेंगे जनाब और सियासी मंजरनामे की बात करेंगे। क्या पाकिस्तानी सियासत पर छाए जुल्मत के साए छटने वाले हैं? क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बानी चेयरमैन PTI की रिहाई के लिए मान जाएंगे? माने तो वो हुए हैं लेकिन इसको ऑपोजिशन की जानिब से रिजेक्ट किया जा चुका है। मामलात किस करवट बैठ सकते हैं, इस पर भी हमने बात करनी है। आखिर में क्या नून लीग के लिए मुश्किलात बन गई हैं? बिन बुलाए की मेहमान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF के साथ मिलकर बजट बनाने का एतराफ़ किया। ताजर बरादरी को ये एतराफ़ कितना महंगा पड़ेगा, इस पर बात करेंगे ताजरों के नुमाइंदगान से और जानने की कोशिश करेंगे कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस बयान को कैसे देखते हैं। सो राइट नाउ इट्स अ फर्स्ट सेगमेंट जिसमें हम आज बात करने जा रहे हैं कामयाब ज़िंदगी के उसूलों की, कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी के उसूलों की। जब मियाँ बीवी एक रिश्ते में बंधते हैं, शादी के रिश्ते में बंधते हैं, तो होता क्या है कि ऑटोमेटिकली एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो आ जाती हैं। बाज़ औक़ात हमने देखा है कि लव मैरिजेस होती हैं लेकिन मर्द और ख़वातीन दोनों से ये गिला सुनने को मिलता है कि शादी से पहले तो ये बंदा और तरह का था, अब शादी के बाद जो है ये बिल्कुल और तरह का बिहेव कर रहा है। तो वो एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बदल जाती हैं और हर एक का रोल भी बदल जाता है। बट कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारने के बुनियादी उसूल क्या हैं? मियाँ बीवी मिलकर साथ किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे वो डिसिप्लिन्स क्या हैं। हमारे साथ माहिर नफ्सियात डॉक्टर ताहिरा रुबाब आज शो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि एक औरत और मर्द वो जितने मर्जी अच्छे दोस्त हों, ख्वाह लव मैरिज हो या लव मैरिज ना भी हो, जब वो शादी के बंधन में बंधते हैं ना तो चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाती हैं, तो प्रॉब्लम्स आते हैं। औरत को ये कहा जाता है कि आप पहले 6 महीने साल खामोशी के साथ गुजारे तो चीज़ें बेहतर होंगी, अक्सर औक़ात चीज़ें बेहतर नहीं होती। सो इब्तदाई तौर पर एक औरत और मर्द का रवैया एक दूसरे के साथ कैसा होना चाहिए, समझने के लिए कितना वक्त दरकार होता है शादी के बाद? बेसिकली समझने के लिए तो सारी ज़िंदगी भी जो है वो नाकाफ़ी होती है, बिकॉज़ एवरी मोमेंट इज़ अ डिफरेंट मोमेंट ऑफ लाइफ। यानी मतलब आपको नहीं पता, किसी एक सिचुएशन में कोई बंदा बहुत वियर्ड बिहेव भी कर सकता है। सो आप पूरी ज़िंदगी में एक इंसान के साथ रहेंगे तो आपको लगेगा कि आई डोंट नो दिस पर्सन। सो इसलिए अपने आप को ओपन रखना सबसे ज़्यादा जो है वो बेहतर होता है, दैट यू जस्ट कीप योर सेल्फ ओपन। और आप आने वाले सारे जो आपके वाक़यात और ज़िंदगी के होते हैं, सिचुएशंस होती हैं, उनको डील करने के लिए आप अपने पास सबसे पहले रेडीनेस लेके आते हैं कि मैं रेडी हूँ, वॉट एवर कमिंग टू माई लाइफ मैं उसे डील करूँगा या करूँगी इफ़ेक्टिवली। देन जब आप इनिशियल डेज़ ऑफ योर मैरिज देखते हैं तो उसमें एक्चुअली तो वो बड़े रोज़ी डेज़ होते हैं और उन रोज़ी डेज़ में जो है एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। बहुत आप देखते हैं कि जी आपका वेडिंग नाइट बहुत अच्छी होगी, जिसमें पता नहीं आपका वो एक बॉलीवुड मूवीज़ में जो हमें चीज़ें दिखाई जाती हैं या हम सोशल मीडिया पे जो चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं उस तरह की कुछ चीज़ें होंगी। और शादी के राइट आफ्टर जो है यूजुअली लोगों को रियलिटी और फैंटेसी का एक जो चेक मिलता है, रियलिटी चेक मिलता है, वो बड़ा डिफरेंट होता है। उसकी जो रीज़न है वो ये है कि इट्स नाउ यू आर इन अ डिफरेंट रोल। आप एक बीवी हैं और आप एक शौहर हैं। दैट डज़ नॉट मीन कि आपकी मोहब्बत मर गई है या आपका जो है वो जो एक दूसरे के साथ अफेक्शन थी, जो कनेक्शन था, वो मर गया। बट क्योंकि मियाँ बीवी जब मियाँ बीवी बन जाते हैं, दे आर सो ऑक्यूपाइड विद दिस कि उन्होंने घर मैनेज करना है, ऑफिस मैनेज करना है, बच्चे मैनेज करने हैं, फैमिली मैनेज करनी, एंड दे फॉरगेट देमसेल्व्स। वो अपने आप को भूल जाते हैं।
سو میاں بیوی کے لیے جو میں اوور آل ایک ایڈوائس ہمیشہ اپنے کلائنٹس کو بھی کرتی ہوں اور اپنی ویڈیوز میں بھی کہتی ہوں کہ ایک چیز جو آپ کو ہمیشہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ایک دوسرے کو اپنی پریورٹی بنائیے. ہسبینڈ اور وائف جو ہیں وہ ایک دوسرے کی پریورٹی ہونی چاہیے, چاہے ان کے بچے بھی ہوں, چاہے ان کی فیملی بھی ہو, کچھ بھی ہو. آپ دونوں ایک دوسرے کی پریورٹی ہوں گے تو آپ اپنے بچوں کو بھی زیادہ بہتر براٹ اپ کر سکتے ہیں, آپ اپنی فیملی کو بھی زیادہ بہتر مینیج کر سکتے ہیں. مگر اگر آپ دونوں ایک دوسرے کی پریورٹی نہ ہوئی تو سب سے پہلے آپ نے ایک دوسرے کو نگلیکٹ کرنا ہے. جب آپ نے ایک دوسرے کو نگلیکٹ کریں گے, آپ ٹائم نہیں دیں گے, بیٹھیں گے نہیں, ٹائم نکالیں گے نہیں ایک دوسرے کے لیے. اکثر جو فیمیلز اور میلز آتے ہیں میرے پاس شادی کے بعد, میڈم بچے ہو جاتے ہیں, ٹائم نہیں ہوتا. یس دیٹس انڈرسٹینڈیبل کہ ٹائم نہیں ہوتا, آپ کی رسپانسبلٹیز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. مگر یہ ہسبینڈ وائف کا آپس میں کنیکٹ کرنا بھی آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. آئی ایم ناٹ سینگ کہ آپ 24 آورس پہلے کی طرح جو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ رہیں, مگر ایک دوسرے کو میسیجز ایکسچینج کیے جا سکتے ہیں. اگر آپ گھنٹوں ٹک ٹاک دیکھ سکتے ہیں, اپنے گھر والوں سے بات کر سکتے ہیں, فرینڈ سے بات کی جا سکتی, تو شوہر اور بیوی سے بات کیوں نہیں کی جا سکتی؟ اٹس اے میٹر آف پریورٹی. اگر آپ کا شوہر اور آپ کی بیوی آپ کی پریورٹی نہیں ہے, دین یہ ریلیشن شپ ہمیشہ خراب ہوتا ہے. اینڈ وچ وی آر فیسنگ دیز ڈیز ناؤ. لوگ شادی کر لیتے ہیں مگر شادی کے اس ریلیشن شپ کی رسپانسبلٹی کو نہیں سمجھتے کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ان کے اوپر, اور اس میں آپ نے یہ ذمہ داری لینی ہے کہ جو آپ کا جو دوسرا انسان آپ کی زندگی کا حصہ بن رہا ہے, اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں, اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں ہیں. اگر آپ اس کو اچھا نہیں ٹریٹ کریں گے, آف کورس اس کا موڈ بھی اچھا نہیں رہے گا اور وہ چیزوں کو اچھا نہیں کر پائے گا. یوزلی ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ یہ بہت کامن ایک چیز جو آبزرویشن جو ہے وہ ہے, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ گھر کا ماحول بہت اچھا رہے تو اس کے لیے آدمی کا موڈ کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے, اور آدمی کا موڈ اچھا ہوگا تو وہ اپنی وائف کے ساتھ اپنے اچھے موڈ کو رکھے, ایگزیکٹلی کنیکٹ بھی کر پائے گا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے اکثر یوزلی دیکھا جاتا ہے کہ بچیاں شادیوں سے پہلے تو اتنی ببلی ہوتی ہیں, اتنی لائیولی ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, بٹ دا مومنٹ دے گیٹ میرڈ تو لائف میں ایک ایسا ڈریسٹک چینج آتا ہے کہ ان کو پہچانا نہیں جاتا. آپ دیکھتی ہیں بچیاں ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں, بڑے چیلنجز آنا شروع ہو جاتے ہیں ان کے اوپر. وائی؟ وہ ایک شادی کے تعلق میں بندھی ہیں, وہ آپ کے گھر آئی ہیں, آپ کی ذمہ داری ان کو وہاں ایڈجسٹ کروانا ہے. ان اینی کیس ایڈجسٹمنٹ جو ہے اس نئے گھر میں, سسرال کی تو ہوتی ہی ہے ذمہ داری, لیکن 80% جو ہے وہ ہسبینڈ کا رول ہوتا ہے کہ وہ اپنی وائف کو کس طرح سے ایڈجسٹ کروا رہا ہے اپنے گھر میں, کس طرح سے اس کو پرائورٹائز کر رہا ہے. یوزلی ہمارا جو کلچر ہے نا, انفارچونیٹلی میں اس کے اب بہت زیادہ خلاف اس لیے ہوں کہ نہ ہم اسلامی ہیں, نہ ہم انگلش ہیں, ہم پتہ نہیں کیا. سو ہم بیسیکلی بہت ساری چیزیں ہندوؤں سے ہم پریکٹس کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہم اسلام سے پریکٹس کرتے ہیں, کچھ چیزیں ہم نے اپنی خود کریٹ کی ہوئی جو ہیں وہ ہیں. سو ہمارا کلچر جو ہے دیٹ کلچر ڈز ناٹ الاؤ میل اور فیمیل ہسبینڈ وائف کو خاص طور پہ کہ وہ اپنے ریلیشن شپ کو چیریش کر سکیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا فیملی سسٹم جو ہے ود ڈیو اپالوجی جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا سسٹم ہوتا ہے, مگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر آپ ایک واقعی اسلامی رسم و رواج کو اور اسلامی طور طریقوں کو اگر اپناتے ہیں تو جوائنٹ فیملی سسٹم کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. مگر ہمارے یہاں پہ کیونکہ ہم ہندوؤں سے یہاں پہ شفٹ ہوئے ہیں اور ہندوؤں سے ہمارا بیک گراؤنڈ جو پیچھے سے اس طرح سے وہاں پہ لارجر فیملی سسٹم تھا اور ابھی تک ہم اس کو فالو کیے ہوئے ہیں. آئی ایم ناٹ سینگ کہ آپ اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ چھوڑ دیجئے, ماں باپ آپ کی پرائورٹی ہوتے ہیں, آپ کی ذمہ داری ہوتے ہیں, آپ نے ہمیشہ ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے. تو پھر آپ خود رکھیں نا. ایگزیکٹلی, خود بھی رکھیں اور آپ کی بیوی بھی اگر رکھ رہی ہے تو دیٹس ناٹ بیڈ ایکچولی. لیکن آپ اس کو جب اس کی ذمہ داری بنا دیتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میری خوشی میری ماں کی خوشی سے مشروط ہے, یہ ہوتا ہے. میں کلینک کے اوپر یہ اتنا, ابھی کل کی ہی ایک بات ہے, تو ایک فیمیل نے مجھے فون کیا کہ میری شادی اچھی ہے, بہت اچھی ہے, میرے 3 بچے جو ہیں نا وہ ہیں اور سب چیزیں بہت اچھی ہیں, مجھے اپنے ہسبینڈ سے ایز سچ کوئی کمپلینٹ نہیں ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی تھی جس میں نے مینشن کیا تھا کہ ڈونٹ لیٹ یور ہسبینڈ سلیپ الون, اپنے ہسبینڈ کو اکیلا مت سونے دیں, کیونکہ جب آپ اس کو اکیلا سونے دیں گے تو اس کو آپ کی عادت نہیں رہے گی, وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر پائے گا, چاہے اچھا برا بیڈ روم ہے, ہی شوڈ بی ود یو. لیکن شی واز سیئنگ دا سیم کہ میرے ہسبینڈ جب سے میرے بچے ہو گئے ہوئے ہیں, اور یہ بڑا ایک کامن چیز ہے, بچے ہو جاتے ہیں ہسبینڈ کا روم الگ ہو جاتا ہے. وائی؟ اگر ایک بیوی جو ہے پوری چیزوں میں سے گزر رہی ہوتی ہے تو ہسبینڈ 100% نہیں تو کچھ نہ کچھ چیزوں کو شیئر کر سکتا ہے. سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کا جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے.
آپ کے ازدواجی تعلقات کو استوار نہ کرنے دینے کے اوپر. آپ ایک ایسا سسٹم بنائیں کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہی رہیں، مگر آپ کا جو اپنا ایک سیٹ اپ ہے میاں بیوی کا، وہ تھوڑا سا الگ ضرور ہونا چاہیے. مے بی وہ پورشنز میں ہو، مے بی وہ کسی طرح سے جو ہے وہ ہو، تاکہ آپ دیکھیں شادی کے جو انیشیل ڈیز ہوتے ہیں نا وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جن لوگوں، کیونکہ اس کے بعد بچے آ جانے ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ کی دوسری ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں. تو شادی کے شروع کے دنوں میں آپ کا جو بانڈ اپنے پارٹنر کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ بن جاتا ہے، وہ پھر لیٹر آن بھی چلتا رہتا ہے. مگر آپ دیکھو کہ شادی کے شروع میں ہی جو ہے میاں بیوی کو ٹائم نہیں ملتا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزاریں، کیونکہ ہر بندے نے ایک مانیٹر ان کے اوپر رکھا ہوا تھا. جی یہ کہاں جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، بھائی لیٹ دیم انجوائے دیئر لائف. آپ نے اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے ان کو اس رشتے میں بھیجا ہے. شادی ہونے کے بعد ایک خاوند کی کیا رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ایک رشتہ جو ہے، جو اس نے بنایا ہے، اس کو اچھے طریقے سے آگے لے کر چل سکے، اور اب کے لیے نہیں، تھرو آؤٹ دا لائف، فار دا ریسٹ آف دا لائف. اور ایک عورت پر کتنی رسپانسبلٹی آتی ہے اور اس کو کس طرح سے ایکٹ کرنا چاہیے، بیہیو کرنا چاہیے. بیسیکلی تو سب سے پہلے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ دس ریلیشن شپ شوڈ بی یور پرائورٹی. دونوں ایک پیج پہ اس بات کے اوپر ہونے چاہیے کہ جی یہ ریلیشن شپ ہماری پرائورٹی ہے، اور ہم نے ایک دوسرے کو ٹائم دینا ہے، ہم نے ایک دوسرے کی بات سننی ہے، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. وہ میں ایک بک پڑھ رہی تھی جس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ایوری ڈے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے کوئی ریزن ڈھونڈنا پڑے گا. آپ کے جتنے مرضی اختلافات ہوں، آپ بے شک مشرق مغرب میں اپنے اختلافات میں ہوں، لیکن آپ نے ایک میوچل پوائنٹ ایسا ڈھونڈنا ہے جو آپ کو باندھ دے ایک دوسرے کے ساتھ. اینڈ ایوری ڈے ہسبینڈ اینڈ وائف شوڈ ٹرائی کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. دین اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی بیوی کو پریز نہیں کرتے، اس کو اکنالج نہیں کرتے، اس کی تعریف نہیں کرتے، اس کو ٹائم نہیں دیتے. اب یہ جو دو تین چیزیں ہیں کہ ایک تو ایڈمائر نہیں آپ کرتے ہو، اور دوسرا آپ اس کو ٹائم نہیں دیتے ہو. آپ آفس سے آتے ہو، آپ اپنے موبائل میں لگ جاتے ہو، اور آپ کی بیوی کا وہی ایک سرکل ہے، اس نے گھر دیکھنا ہے، بچے دیکھنا ہے، اور اگر وہ جاب کرتی ہے تو اس نے وہ جاب کرنی ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں میں بہت زیادہ آکوپائڈ ہے. سو ہسبینڈ جو ہے ان ایکچوئل اس کو اپنی بیوی کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے. یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ کے گھر کو جو ہے وہ جنت بنائے، اس کو بہت بہتر بنائے، تو پھر آپ کو بھی ویسا بیہیویئر کرنا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میری بیوی سب کچھ کر رہی ہے اور میں ایک سائڈ پہ بیٹھ کے بس انجوائے کر رہا ہوں. نو، ناٹ ایٹ آل. یہ آپ دونوں کی ذمہ داری اور آپ دونوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. سو موسٹ امپورٹنٹلی عورتوں کو جو اکثر شکایت ہوتی ہے آدمیوں سے، وہ ٹائم نہ دینے کی ہوتی ہے، ایموشنلی کنیکٹ نہ کرنے کی ہوتی ہے، اور دوسرا جو ان کو تعریف وغیرہ جو ہے وہ کرنے کی نہ ہوتی. اب ہوتا کیا ہے کہ عورتیں جو وہ بول کے اپنا ایکسپریشن دینا چاہ رہی ہوتی ہیں، اپنے ہسبینڈ کو بتانا چاہ رہی ہوتی ہیں. ہسبینڈ کو اسٹیج کے اوپر ویری امپورٹنٹلی یہ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ ان کو سن لیں، لیکن کیونکہ وہ نیچرلی پرابلم سالورز ہیں، وہ سپورٹرز ہیں، وہ پروٹیکٹیو ہیں، ان کے اندر یہ چیز خدا نے رکھی ہوئی ہے، تو وہ فوراً اپنی وائف کو جو ہے وہ ایک ایسا جس کو آپ کہتے ہیں کہ فوراً سے اس کو کہیں گے کہ اچھا یہ کر لو، ایسے ہو جائے گا، یہ سلوشن دینے کی طرف آ جاتے ہیں، بیکاز دے وانٹ ٹو سیو ہر، کہ پریشان نہ ہو، اس کی پریشانی ختم کرنا اس کی پریشانی ختم کرنا چاہتے ہیں. بٹ عورت کو جو اس وقت چاہیے ہوتا ہے کہ اگر میں اسٹریسڈ ہوں، میں پریشان ہوں، I just need your hug, I just need your cuddle, I just need کہ تم مجھے ہاتھ پکڑ لو اور مجھے صرف تسلی دے دو، ہاں یہ واقعی بڑا مشکل ہے. تو یہ جو ہم ایک دوسرے کی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے کہ اس ٹائم کے اوپر مجھے اپنے شوہر کو کیسے کیٹر کرنا ہے اور اس ٹائم پہ مجھے اپنی بیوی کو کیسے کیٹر کرنا ہے، وہ ایکچولی ہمیں ایک دوسرے سے ڈسکنیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. بیکاز آپ سمجھتے یہ ہیں کہ آپ کی نیڈس نہیں پوری ہو رہی. ریسنٹلی آئی واز ٹاکنگ ٹو سمبڈی، تو ہم لوگوں نے ڈسکشن ہو رہی تھی، تو ہی ایسکڈ می کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے ہم اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں. تو لیٹ می ٹیل یو اٹس ویری ایزی. کیا محبت کا اظہار کیسے؟ آپ دیکھیں جتنے بھی کپلس ہیں اور ایون لو میرجز جو ہوتی ہیں، وہ کیوں یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہمیں محبت اب یہ بدل گیا ہے یا ہمیں محبت نہیں دی گئی. محبت ہوتی ہے، ریلیشن شپ میں محبت کے بغیر آپ جی نہیں سکتے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایگزیکٹلی، مگر وہ فیل کیوں نہیں ہوتی؟ بیسیکلی کیونکہ آپ اگلے انسان کو اپنے طریقے سے محبت کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً جیسے میں نے ابھی یہ چھوٹی سی بات کی کہ بیوی کو چاہیے کہ میں مشکل میں ہوں، مجھے آپ حق کر لیں، مگر ہسبینڈ کیونکہ ایک پرابلم سالور ہے تو وہ فوراً اس کی پرابلم سالو کرنے کے اوپر جائے گا، کیونکہ وہ اس کو پین سے نکالنا چاہتا ہے. اسی طرح سے ہسبینڈ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو انٹرپٹیڈلی سن لیا جائے اور اس کے اوپر ٹرسٹ کیا جائے کہ دیٹ ہی کین مینیج ایوری تھنگ. مگر عورت کیا کرے گی کہ فوراً اس کو جا کے کڈل کرنا شروع کر دیتی ہے.
बिकॉज वी एक्सप्रेस आर लव इन आर वे, जबकि अगले बंदे को उसके तरीके से मोहब्बत चाहिए होती है. जब आप उसको उसके तरीके से मोहब्बत देते हैं तो देन दे फील दैट येस दे आर लव्ड, दे आर केयर्ड, और उनके पास वो सारी चीज़ें हैं जो वो अपने रिलेशनशिप से एक्सपेक्ट करते हैं. अभी हम जान कैसे सकते हैं कि हमारे पार्टनर को हम अपनी मोहब्बत कैसे शो कर सकते हैं? इट्स वेरी ईजियर. आप देखेंगे आपका पार्टनर आपको कैसे डील कर रहा है. वो जैसे आपको डील कर रहा है आपके अच्छे बुरे टाइम के अंदर, ही और शी वॉन्ट्स कि आप उसको उस तरह से डील करें, क्योंकि वो अपने तरीके से आपको मोहब्बत दे रहा है ना. जब आप उसको उसके तरीके से मोहब्बत देंगे, अपना एक्सप्रेशन शेयर करेंगे. बहुत अच्छा तरीका बताया है कि आप कैसे किसी को मोहब्बत दें जैसे वो आपको मोहब्बत दे रहा है. लेकिन बाज़ औक़ात कुछ मैंने ऐसे रिलेशनशिप्स अपने सराउंडिंग्स में देखे हैं जहाँ पर हस्बैंड बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है, बीमारी कोई आ गई है उसमें बड़ी केयर शो कर रहा है, लेकिन जब उसको खुद कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करता बल्कि अपने उस पार्टनर को दूर करता है और उसको अपना अलोन टाइम चाहिए होता है, वो अपनी कोई शेयरिंग कर ही नहीं रहा होता. अब ये आपने बड़ी अच्छी बात की, एंड दिस इज़ वेरी कॉमन इन मैन, दिस इज़ वेरी कॉमन इन मैन. और इस पॉइंट के ऊपर जैसे मैं अभी कह रही थी कि वो जैसे आपको डील कर रहा है आप उस तरह से इसको डील कर सकते हैं, मगर एट सम पॉइंट अब उसको क्या चाहिए कि वो अगर वो चुप कर रहा है, विड्रॉन हो रहा है, उस वक्त उसको अपना टाइम चाहिए व्हेन ही रिकंस्ट्रक्ट हिमसेल्फ. तो आपने अपने आप को थोड़ा सा पीछे रखना होता है, बट टेलिंग, जैसे मैंने कहा कि उसको सपोर्ट चाहिए आपकी. आप उसको क्या करेंगे, आप हुआ क्या है बताएं तो सही, अच्छा मुझसे शेयर तो करें, मुझे बताएं तो सही, शायद मैं आपके लिए कुछ कर सकूं, अच्छा मुझसे शेयर तो. यू कीप ऑन आस्किंग, और अगले बंदे को ये चाहिए होता है कि थोड़ी देर के लिए प्लीज़ लीव मी अलोन, आई रियली वांट टू रिकंस्ट्रक्ट माई सेल्फ, और फिर देन आई विल गेट बैक टू यू. उस वक्त आपको उसको वहाँ छोड़ना है. बट आपने कहना क्या होता है, आई एम ऑलवेज हेयर फॉर यू, वेन एवर यू फील लाइक टॉकिंग टू मी यू कैन टॉक. बस आप उसको खींचातानी में बताओ तो सही. और ये हम औरतें करती हैं, औरतों के, क्योंकि औरतों के अंदर पेशेंस फॉर प्रॉब्लम्स और पेन्स कम होता है. वो चाहती हैं फटाफट सारी चीज़ें जो वो हो जानी चाहिए, हमें फटाफट पता चल जाना चाहिए सारा कुछ. एक औरत को रिश्ते में आके शादी के बंधन में बंधने के बाद या चलें वैसे ही किसी भी कमिटमेंट में आने के बाद कितना पेशेंट जो है वो होना चाहिए, सब्र का कितना मुजाहिरा करना चाहिए? सब्र का बहुत ज़्यादा मुजाहिरा करने की ज़रूरत है, क्योंकि ताल्लुकात जो हैं वो सब्र के बगैर नहीं बनते. और सब्र नॉर्मली जो है वो औरतों में थोड़ा सा कम इसलिए होता है कि वो पेन में देखना नहीं चाहती हैं आपको. वो चाहती हैं बस फटाफट किसी तरह से ये प्रॉब्लम, ये पेन ख़त्म हो जाए आपका, इस तकलीफ़ से वो आपकी, क्योंकि उसकी आदत है नर्चर करना, उसकी आदत है मोहब्बत देना. वो बनी ही इसलिए कि उसने मोहब्बत देनी है, उसने आपको सूद करना है, उसने आपको तकलीफ़ से निकालना है. तो वो नहीं देखना चाहती, सो वो फटाफट इम्पेशेंट हो जाती है. सो औरत को एक्चुअली पेशेंट होना है और उसके अपने हस्बैंड को एक सपोर्टिव रवैया दिखाना है कि येस आई एम ऑलवेज हेयर व्हेन एवर यू आर कमिंग टू मी, मैं यहाँ पे हूँ. यानी जब भी तुम्हें लगे कि तुम मुझसे बात कर सकते हो, मैं यहाँ पे हूँ, आपके पास मुझसे बात करो. और ये चीज़, ये तो आप चीज़ें बता रही हैं. अब हम आजकल बहुत सी शादियाँ ऐसी देख रहे हैं जिसमें मर्द और औरत दोनों एक दूसरे से अनसेटिस्फाइड हैं. मतलब मर्दों को देखें तो वो शादी के कुछ अरसे के बाद उनको बीवी के साथ साथ एक गर्लफ्रेंड भी चाहिए. टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनको बाहर अपने वो जो होता है ना स्पेस के लिए, अपने लेजर टाइम के लिए, अपने स्पेयर टाइम में उनको एक पार्टनर चाहिए. बीवी को वो पार्टनर नहीं बना रहे होते. और औरत जो है आजकल, औरतें भी मेरे ख्याल में, मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन पहले से चीज़ें बहुत बदल गई हैं. उन्होंने भी अपना एक आधा दोस्त, मैं ये नहीं कहती बॉयफ्रेंड रखा होता है, बट दुख सुनाने के लिए एक आधा दोस्त उन्होंने मेल रखा होता है. आपको क्या लगता है शादी के बंधन में ये इतना अनसेटिस्फैक्टरी रवैया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ जाना, शादी से मुतमईन ना होना, खुश ना होना, इसकी क्या रीज़न है? बहुत 2-3 रीज़न जो हैं वो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं. जैसे आपने कहा कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं. एक तो जो मैंने आपको कहा था कि एक रियलिटी चेक जो आपको मिलता है कि चीज़ें उस तरह से नहीं हैं जैसे आपने सोचा हुआ था, तो आपको एक एफ़र्ट लगानी होती है कि आप चीज़ें वैसी क्रिएट कर सकें. मगर अगर आप दोनों एक पेज के ऊपर नहीं है तो आप चीज़ें वैसी नहीं क्रिएट कर पाएंगे. मसलन आप तो चाह रही हैं कि चीज़ें उस तरह से ही हों जैसे हमने शादी से पहले सोचा था, मगर आपका हस्बैंड उस तरह से सपोर्टिव नहीं है. हस्बैंड ये चाह रहा है कि मेरी बीवी उसी तरह से जैसे मुझे मेकअप करके पहले मिलती थी शादी से, मुझे हेलो हाय करती थी, हर वक्त मेरे साथ फ़ोन के ऊपर लगी रहती थी, उसी तरह से करे. मगर अब बीवी भी वो रवैया नहीं इख्तियार की हुई, क्योंकि उसको भी ये लग रहा है कि अब घर है, बच्चे हैं, सारी चीज़ें, बच्चे भी नहीं, चलो घर है, उसने मैनेज करना है, ये वो, या मैं थक जाती हूँ, ये हो जाता है.
سو جب یہ آپ ریئلٹی چیک میں جا کے دیکھتے ہیں تو چیزیں اس وقت بہت ڈفرینٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. واٹ از ایکچولی ہیپننگ کہ وہ ایک بڑی پرانی بات ہوتی تھی کہ ہم اپنی بیوی سے اس طرح کی چیزیں ایکسپیکٹ نہیں کرتے, یا ہم اس طرح سے بات نہیں کر سکتے, اس طرح سے رومانس نہیں کر سکتے جس طرح سے ہم اپنی گرل فرینڈ سے کر سکتے ہیں. اینڈ سیم گوز فار دا وومن. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ناٹ 100%, مگر اب ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپس عورتوں میں بھی کامن ہو رہے ہیں اور مردوں میں بھی کامن ہو رہے ہیں. اینڈ یہ پوائنٹ ہمارے لیے شرمندگی کا پوائنٹ ہے کہ وہ ریلیشن شپ جس کے اوپر ہمیں سب سے زیادہ لین کرنا چاہیے, جس میں ہماری دوستی یاری ہونی چاہیے, جو سب سے مضبوط ریلیشن شپ ہو, وہ ریلیشن شپ اس وقت صرف ایک سوشل کانٹریکٹ کی اہمیت ہماری نظر میں رہ گیا ہے کہ سوشلی بس ہم میرڈ ہیں, باقی میری سیٹسفیکشن کہیں اور سے ہو رہی ہے, آپ کی سیٹسفیکشن کہیں اور سے ہو رہی ہے, وی ڈونٹ مائنڈ اٹ. وی شوڈ مائنڈ اٹ ایکچولی. ہمیں اس کے خلاف جو بالکل آواز اٹھانی چاہیے, بیکاز آپ کا ہسبینڈ اور وائف جو ہے وہ ہی آپ کے بیسٹ فرینڈس ہو سکتے ہیں, وہی آپ کے پارٹنرز ہو سکتے ہیں, وہی آپ کا گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ ہو سکتا ہے. واٹ ایور یو وانٹ ٹو کریٹ, میرے خیال یو میں شوڈ ایک کریٹ مرد اٹ. جتنی اسپیس اپنی عورت کو دیتا ہے, اپنی بیوی کو دیتا ہے, فرینک ماحول دیتا ہے, بیوی اتنا اس کے ساتھ کھلے گی. بالکل ایسا ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بیوی کو ہماری کچھ نہ پتا اور گرل فرینڈ ہمیں وہ کچھ پرووائڈ کرے. ٹو بی ویری آنیسٹ, شاید مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے, لیکن مجھے وہ اپنی مطلب مجھے بیوی سے وہ سب کچھ نہیں چاہیے. اگر میری بیوی وہ بات کرے گی تو میں کہوں گا ہے یہ کیا, لیکن اگر وہی بات ایک گرل فرینڈ کر رہی ہوگی تو میں اس کو انجوائے کروں گا. ایگزیکٹلی ایسے, کیونکہ ہم جب میں یہ پوچھتی ہوں اپنے کلائنٹ سے کہ ایسا کیوں ہے کہ مثلاً آپ جو سب کچھ اپنی گرل فرینڈ سے یا اپنے بوائے فرینڈ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ اپنی بیوی اور ہسبینڈ سے کیوں نہیں کر سکتے. آگے سے جواب آتا ہے کہ عجیب لگتا ہے نا, وہ وائف ہے نا یا وہ شوہر ہے نا, اس سے حالانکہ وہاں پر سب سے زیادہ ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی ہونا چاہیے, بولڈ ہونا چاہیے, اوپن ہونا چاہیے, بہت زیادہ اوپن ہونے کی ضرورت ہوتی ہے, مگر ریزنس یہی ہیں. اینڈ دین پھر جو ہے کیونکہ وائف جو ہے جب وہ بچوں میں لگ جاتی ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ کو پراپر ٹائم نہیں دیتی. ود ڈیو اپالوجی, بیوی جب ماں بن جاتی ہے تو وہ بیوی نہیں رہتی, وہ صرف ماں بن کے چیزوں کو مینیج کرتی ہے اور پھر وہ اس چیز کو بتاتی ہے. ایوری ڈے آئی سی سچ کائنڈ آف کلائنٹس ایٹ مائی کلینک کہ جی وہ ٹائم نہیں مل رہا, اب ہسبینڈ الون ہو جاتا ہے اس ٹائم کے اوپر. دیٹ ٹائم از ویری ویری کریٹیکل, اور اس وقت ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ زیادہ شروع ہوتے ہیں. اب بیویوں کو یہاں لگتا ہے کہ بھئی ہم تمہارے ہی بچے پال رہے ہیں, یس آپ اسی کے ہی بچے پال رہے ہیں, وہ بھی آپ لوگوں کے لیے ہی کما رہا ہے, کسی اور کے لیے نہیں کما رہا. سو وی ریئلی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم بے شک تھکے ہوئے ہیں, اگر آپ نے اپنے ہسبینڈ کی ضرورت کو پورا نہیں کرنا تو پھر یعنی واٹ از دا پوائنٹ آف بینگ ان دیٹ ریلیشن شپ. آپ کو یہ پرائورٹی آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ نے جب کبھی بھی آپ کو ٹائم ملے, جب کبھی جتنا بھی ٹائم ملے کنیکٹ کریں. اینڈ دین ہسبینڈس کے لیول کے اوپر, جیسے ریسنٹلی آئی ہیڈ اے کلائنٹ, تو اس نے مجھے کہا کہ جی میرا انٹرسٹ جو ہے میری وائف میں بالکل ختم, شی از ریئلی گڈ مدر, شی از ریئلی گڈ وائف, فلانا فلانا, بٹ ایز پارٹنر ہم کنیکٹ نہیں کرتے. اچھا پوچھا کیوں, کیا وجہ ہے, تو ہی سیڈ کہ ایک تو وہ جو ہے تھوڑی چبی ہو گئی ہوئی ہے, ویٹ بہت زیادہ پٹ ان کر لیا ہوا ہے, پھر اس میں اس طرح سے اسپارک جو ہے وہ نہیں نظر آتا جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں. سو ہمارے لیے سوشل میڈیا ہے ایکچولی, اٹ از آلسو کانٹریبیوٹنگ اے ہیوج, جس کو کہیں گے کہ اس کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے, بیکاز اس نے میریٹل انسٹیٹیوشن کو اتنا گلیمرائز کر دیا ہے کہ اب وہ جو گھر میں بیٹھی ہوئی بیچاری عورت ہے, جس کو آپ نے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا ہوا, جس کو آپ نے کوئی ملازمہ نہیں رکھ کے دی ہوئی, جس کو آپ نے نہیں الاؤ کیا ہوا, یا آپ اس کو نہیں کہتے کہ بھائی آپ میک اپ کے لیے یا فلانی چیزوں کپڑوں کے لیے آپ فریکوینٹ جو ہے وہ جائیں, کیونکہ ہم نے اپنے اکنامک جو کنڈیشنز ہیں وہ بھی نظر میں رکھنی ہوتی ہیں. مگر وائف سے ایکسپیکٹیشن یہی ہوتی ہے کہ شی شوڈ بی ویری ٹریم اینڈ شریم, اور بچوں کے بعد بھی اس کے اوپر کوئی چینج نہیں ہونا چاہیے. دو میرے سوال ہیں, میرے پاس اب ٹائم بہت کم ہے. ایک تو کیا ایموشنلی بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہونا اپنے پارٹنر پر, کیا یہ رشتوں کو خراب کرتا ہے, وہ چاہے میاں بیوی کا رشتہ ہو یا آپ ویسے ایک لیو ان ریلیشن شپ میں ہو یا کمٹمنٹ میں ہو؟ بہت ایموشنلی کنیکٹ کرنا ایموشنلی از ہیلدی. ڈپینڈنس جو ہے آپ کو کوئی ڈپینڈنسی کی طرف لے جاتا ہے, یعنی وہ خوش ہے تو آپ بھی خوش ہوں گے, وہ سیڈ ہے تو آپ بھی سیڈ ہوں گے. دیٹ شوڈ ناٹ ہیپن. بہت زیادہ ایموشنلی ڈپینڈنٹ آپ کو نہیں ہونا چاہیے. آپ میں خوشی, آپ کو اپنی خوشی, آپ کو اپنی چیزیں جینی چاہیے, آپ کو اپنی لائف جینی چاہیے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیٹ پرسن از پارٹ آف یور لائف ایز ویل. ہاں یہ نہیں ہے کہ جی وہ اداس ہے اور آپ کہہ مار رہے ہیں. اچھا ایک آخری سوال, کیونکہ میرے پاس اب وقت کم ہے, مجھ پہ پریشر آ رہا ہے, بریک لیں, لیکن آپ سے بات کرنے کا اندازہ ہی نہیں ہوا ٹائم کتنا گزر گیا ہے. میں ایک آخری سوال, ان چیزوں کو آپ کنکلوڈ کیسے کریں گی, سم اپ کیسے کریں گی؟ رشتہ لیو ان ریلیشن شپ ہے, رشتہ میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہے,
آپ نے ایک دوسرے کو خوش کیسے رکھنا ہے اور خود بھی خوش رہنا ہے ایٹ دا سیم ٹائم؟ ہاں، آپ نے جو ایک دوسرے کو خوش رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کی اویلیبلٹی اپنے پارٹنر کے لیے بہت زیادہ ہونی چاہیے. اویلیبلٹی، یس، آپ ایک تو پرائرٹی ہو آپ کا ہسبینڈ یا وائف یا بوائے فرینڈ جو بھی آپ کا ریلیشن شپ ہے، اویلیبلٹی آپ کی ہونی چاہیے کہ جب کبھی آپ کے پارٹنر کو آپ کی ضرورت ہے آپ اویلیبل ہیں، ایموشنلی بھی اور فزیکلی بھی اینڈ مینٹلی بھی. اینڈ دین جو آپ کو رسپیکٹ کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ایک دوسرے سے کبھی نہیں چھوڑنا. رسپیکٹ جو ہے کسی بھی ریلیشن شپ کو جو ہے وہ کنیکٹ کرتی ہے. بیسیکلی ہم دیکھتے ہی ہیں کہ ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں بٹ وی ایلیمینیٹ رسپیکٹ، جو کہ آپ کے ریلیشن شپ کو خراب کر جاتا ہے. اینڈ دین بی اوپن کمیونیکیشن جو ہے نا ایگزیکٹلی میاں بیوی کے بڑے سے بڑے کسی بھی ریلیشن شپ میں بڑے سے بڑے کانفلکٹ کو ریزالو کر دیتی ہے. بٹ پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ ہم ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اگر آپ ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو کچھ بھی ریزالو ہو سکتا ہے، کچھ بھی سالو ہو سکتا ہے. اور اگر آپ ساتھ ہی نہیں رہنا چاہتے تو آپ جتنی مرضی کمیونیکیٹ کریں، جب یہاں پر آپ نے لائلٹی از ویری امپورٹنٹ بیکاز یہ اب لائلٹی سے ایک اور میں ٹاپک شروع ہو جائے گا، یہ پھر کسی وقت کے لیے رکھتے ہیں کہ بعض لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت لائل ہوتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے لیے باہر بھی اٹریکشنز اور لڑکیاں اور ایکسٹرا میریٹل افیئرز وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. دے آر ویری لائل ود دیئر فیملی. تو اب اس کو ہم کیا نام دیں؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ گلیمر باہر ہے. گلیمر باہر ہے تو پھر بیوی کو گلیمرس ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر طاہرہ رباب آج ہمارے ساتھ شو میں موجود تھیں. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ویورز، جس طرح سے ہم آج کل کے موسم کی بات کریں، گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے. ویسے بھی اب آگے مانسون سٹارٹ ہونے والا ہے اور مانسون میں ہوتا کیا ہے کہ ایک تو آپ کی پرانی دردیں جو ہیں وہ باہر نکل آتی ہیں، بال بہت زیادہ گرنے لگ جاتے ہیں، جھڑنے لگ جاتے ہیں، بہت برے آپ کے بال جو ہوتے ہیں وہ اکثر آپ کو لگتا ہے سویٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، بریکیج بہت زیادہ ہو رہا ہے. اچھا، صرف یہ پرابلمس نہیں ہوتے، موسٹ آف دا ٹائم آپ کی جو اسکن ہے اس میں بھی بہت زیادہ پرابلمس جو ہیں وہ دیکھنے میں آتے ہیں. بہت لوگوں کی اسکن جو ہوتی ہے وہ ایکنی پرون ہوتی ہے، تو ہیومڈ ویدر میں ان کی ایکنی جو ہے وہ بننا سٹارٹ ہو جاتی ہے، پمپلز بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، یا اسکن بہت زیادہ پیل ہو جاتی ہے، ڈل ہو جاتی ہے، ایسے لگتا ہے آپ کے منہ پہ بلیمشز جو ہیں وہ بننے لگ گئے ہیں. سو اس ہیومڈ ویدر میں ہاؤ یو کین ایکچولی ڈیل ود یور اسکن، اس کے لیے واٹ یو کین ایکچولی ڈو، گھر پر ریمیڈیز کیا ہو سکتی ہیں، خوراک کے ذریعے آپ کیسے خیال رکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر ہم مارکیٹ میں ڈفرینٹ پروڈکٹس کی بات کریں تو کس قسم کے فارمولاز کا آپ کو استعمال کرنا چاہیے، اسپیشلی وین وی ٹاک اباؤٹ دس ہیومڈ ویدر. تو اسی پر ہی آج ہم بات کر رہے ہوں گے. میرے ساتھ اس وقت شو میں موجود ہیں اسکن ایکسپرٹ ہیں فوزیہ گلفام چشتی. فوزیہ صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گی کہ جب ہم برسات کے موسم کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہماری اسکن اتنی ڈل، اتنی پیل ہو جاتی ہے؟ جن لوگوں کو ایکنی کا پرابلم ہوتا ہے، ایکنی بہت زیادہ بننے لگ جاتی ہے، دانے بہت زیادہ بننے لگ جاتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ کیا ہے؟ اس جو آپ کا جو مانسون کا سیزن جیسے آپ نے بات کی، اس میں آپ کی باڈی کے ایسیڈک لیول بڑھ جاتا ہے. آپ کی باڈی سے آپ کے سالٹ بہت تیزی سے باہر نکل جاتا ہے، پسینہ زیادہ ہوتا ہے تو باڈی میں سالٹ کی بھی ڈیفیشنسی ہونی شروع ہو جاتی ہے اس موسم میں. تو اس موسم میں سب سے پہلے آپ کو واٹر کا انٹیک بہت اچھا لینا چاہیے. بس وائٹامن سی، لیمن کا پانی بنا کے پئیں. آپ منٹ کا پانی لے سکتی ہیں، آپ اسے بوائل کر کے یا را فارم میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور آپ دن میں 2 سے 3 دفعہ اپنے فیس کو واش ضرور کیجیے، کیونکہ جن کی ایکنی پرون یا آئلی اسکن جن میں زیادہ ہوتا ہے، جن کا آئل کا کنٹینٹ جسے ہم سیبیشیس گلینڈ بولتے ہیں، سیبم جن کا بہت زیادہ پروڈیوس ہو جاتا ہے، تو ان کو زیادہ ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہے، کیونکہ جیسے ہیومیڈیٹی بڑھے گی تو گرمی کی وجہ سے آئل کی پروڈکشن تھوڑی سی تیز ہو جاتی ہے. تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایسا فیس واش یوز کریں جس میں وائٹامن سی بھی ہو اور سیلیسلک ایسڈ بھی ہو. سیلیسلک ایسڈ پہ جو بیس کری ہوتی ہے آپ کی کاسمیٹکس، وہ نہ صرف آپ کی اسکن کو بیلنس کرتی ہیں بلکہ آئل کو تھوڑا سا کنٹرول بھی کرتی ہیں. ڈیفینیٹ بات ہے، اب اس کو روک نہیں سکتے. اللہ پاک نے جو سسٹم کسی باڈی میں لگا دیا، یو جسٹ کنٹرول اٹ. اور کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو ایسی کاسمیٹکس چاہیے ہوتی ہے جو کہ آئل کو، اور پھر آپ اگر ہوم ریمیڈیز میں آ جائیں تو آپ اس میں الومنا جسے ہم پھٹکڑی بولتے ہیں، آپ اس کو تھوڑا سا پانی میں آپ ڈیزالو کر کے رکھ لیجئے. آپ اس کو ایک دفعہ فیس پہ تھوڑا سا یوز کر لیجیے. اس سے فیس اکڑ نہیں جائے گا؟ نہیں، اس پہ جسٹ تھوڑا سا لینا ہے، جسٹ پنچ. آپ نے ایک گلاس میں پنچ ڈالی ہے، اب اس کو شاور باٹل میں ڈالیں. پھٹکری کا پانی جو ہے وہ بنانا ہے ہم نے، اس کے لیے اس سے ہمیں کیا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ آپ کے پوز کو منیمائز کرے گا، پوز کو ٹائٹ کرے گا. منٹ آپ کے پوز کو ٹائٹ کرتا ہے. لیمن کو اگر آپ یوز کرتی ہیں اس کو، یعنی کہ ایز اے واٹر آپ اس کو انٹیک کرتی ہیں، وہ تو آپ کی باڈی کو اندر سے نرش کرے گا، گلو کرے گا. جو بھی آپ نے باقی اسکن ڈل ہو جاتی ہے،
اور آپ نمکین لیمن واٹر لیں, جیسے شکنجوی بولتے ہیں, سکنجبین بولتے ہیں, وہ اس موسم میں تھوڑا سا بڑھا دیجیے. ایسے فروٹس یوز کریں جس میں وائٹامن سی زیادہ ہو. وائٹامن سی کا انٹیک زیادہ ہوگا تو آکسیجن کا فلو اچھا ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. سو اس موسم میں جب ہم مانسون کے موسم کی, برسات کے موسم کی بات کرتے ہیں, سو اس میں ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم منٹ کا استعمال کریں ان اینی فارم. ویسے تو کیا جا سکے, چٹنی کی فارم میں کر سکتے ہیں آپ, اس کو ڈرنک کی فارم میں کر سکتے ہیں. را کریں تو اچھا ہے, بالکل را کریں تو بالکل ٹھیک. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ سکنجبین, لیمن کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. جو پھٹکری والے آپ پانی کا ذکر کر رہی ہیں, اس سے ہمارے پورس ٹائٹ ہوں گے. یہ دس ول ایکٹ ایز اے ٹونر. اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے پانی میں پہلے اس کو آپ تھوڑا سا گرائنڈ کر لیجیے, اس کو پاؤڈر فارم میں لے آئیے. جسٹ ایک پنچ آپ نے ایڈ کرنی ہے پانی کے اندر. اور یہ ان لوگوں کے لیے جن کی ایکنی پرون اسکن ہے, ناٹ فار دا ڈرائی اسکن, جن کا سیبیشیس گلینڈ زیادہ ایکٹیو ہے, صرف ان لوگوں کے لیے. ڈرائی والے سے یوز نہیں کریں, ان کو ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ان کو تو ایکنی بن نہیں رہے. تو ان کے تو ہم ایسی پروڈکٹس ریکمینڈ کریں گے جو موئسچرائزر ہو, اور ایسا موئسچرائزر جو کہ واٹر بیس ہو. اب آئل بیس موئسچرائزر برسات میں یوز نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ الٹا وہ اسکن کو اور زیادہ خراب کرنا شروع ہوئے. ہماری فیمیل کو پتہ نہیں ہوتا ہے, جیسے سیرمز آج کل دے آر ویری مچ ان ٹرینڈ, یو نو دیٹ. تو اس میں یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ وہی سیرم جو ونٹر میں یوز کر رہی ہیں, وہی نائٹ سیرم آپ سمر میں نہیں یوز کر سکتے. یہاں پہ آپ کی اسکن کی تھوڑی سی ٹون چینج ہو جاتی ہے. اسکن راؤنڈ داری سیم نہیں رہتی. اگر آپ کی اسکن آئلی بھی ہے تو آپ کو پتہ سردی میں جا کے تھوڑی سی ڈرائی اپ ہو جاتی ہے. تو یہ سیزن ٹو سیزن بھی آپ کی اسکن ویری کر رہی ہے. اچھا دیکھیں, اگر ہم گرمیوں کے موسم کی بات کریں یا ایون سردیوں کے موسم کی, آج کل یہ بہت زیادہ ریکمینڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ سن بلاکس کا استعمال کریں, اینڈ دس از گوئنگ ٹو بی ویری ہیلدی فار یور اسکن. سن بلاک کا استعمال کتنا ضروری ہے جب ہم اس ہیومڈ ویدر کی بات کرتے ہیں, جب ہم اس گرمی کی بات کرتے ہیں, یہ اوور آل 4 سیزنس کی ہم بات کرتے ہیں. سن بلاک سے ہماری اسکن کو کیا اور کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ سن بلاک میں سب سے پہلے تو آپ نے اس کا ایس پی ایف فیکٹر دیکھنا ہے, سن پروٹیکشن فیکٹر. لوگ دیکھتے ہیں اس کا 50 ہے, 60 ہے, 70 ہے, اس کا کون سا ہے, کہاں پہ اسٹینڈ کر رہا ہے, یہ آپ کا فیکٹر کیا ہے. اور میں اگر ریکمینڈ کروں گی تو میں اس کو بیلنس رکھوں گی 50 سے 60 تک آپ رہی ہے. کیونکہ سن بلاک میں بھی بیسکلی آپ کو انگریڈینٹس ہم ڈالتے ہیں جو کیمیکل بیس ہوتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے, انہوں نے آپ کی اسکن میں سن ریز کو, یو وی اور جو آپ کی یہ کہتے ہیں سن کی جو ریز ہوتی ہیں, جو انہیلدی ریز ہیں, ان کو آپ کو پینیٹریٹ اسکن میں کرنے سے انہوں نے روکنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے جو اس وقت جو ٹرینڈ میں بڑے سن بلاک چل رہے ہیں پاکستان میں, اکثر لوگوں کو اپنا سن بلاک چوز کرنا ہی نہیں آتا اکارڈنگ ٹو دیئر اسکن. اگر آپ کی اسکن بہت ڈیلیکیٹ ہے, بہت ڈیلیکیٹ ہے, جتنی وہ آپ کی اسکن فیئر ٹون میں ہوگی اتنی آپ کی اسکن سینسٹیو بھی ہوگی, اور سن ڈیمیجنگ کے فیکٹر اتنے بڑھ جاتا ہے. جیسے گوروں میں آپ دیکھا جو ویٹڈ اسکن ہوتی ہے, ہماری جو براؤن اسکن ہوتی ہے, سب کا ڈفرینٹ ان کا کرائٹیریا ہوتا ہے. تو جو سن بلاک ایک گورا یوز کرتا ہے وہ ایک براؤن اسکن والا یوز نہیں کر سکتا. تو یو ہیو ٹو چوز اکارڈنگ ٹو یور اسکن ٹائپ. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے, آپ یو نو بیٹر کہ اگر آپ کی اسکن ڈیلیکیٹ ہے پھر بھی آپ وہی یوز کر رہے ہیں, اگر آپ کی اسکن تھوڑی سی تھک ہے. اور میرے خیال میں جب ہم اسکن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ پریفر کرنا چاہیے میڈیکیٹڈ پروڈکٹس کا استعمال کریں. ہم کاسمیٹک پروڈکٹس کی طرف جاتے ہیں, بہت سے لوگ سن بلاک جو ہے وہ ایک کاسمیٹک پروڈکٹ جو ہے وہ لے لیتے ہیں. اب کاسمیٹک سن بلاک میں کیا فرق ہوتا ہے کہ وہ جب آپ لگائیں گے تو آپ کی اسکن ایسے لگے کہ وائٹ ہو گئی ہے اور عجیب سی ہو جائے گی. تو اگر آپ میڈیکیٹڈ چیزیں لگائیں گے وہ آپ کی اسکن کو, جس کو کہتے ہیں نا چٹا کر دینا, وہ نہیں کریں گی. تو میرے خیال میں میڈیکیٹڈ پروڈکٹس کی طرف جانا چاہیے, اچھے پروڈکٹس کی طرف جانا چاہیے, کاسمیٹک پروڈکٹس کی طرف سے اوائڈ کرنا چاہیے. بٹ اکارڈنگ ٹو یور اسکن ٹائپ یو جسٹ ہیو ٹو سلیکٹ دیٹ پرٹیکولر سن بلاک, اور اس میں کم از کم بھی ایس پی ایف 50 اور 60 ہونا چاہیے. اگر ہم ایس پی ایف زیادہ لے لیتے ہیں لائک 100, تو اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہے؟ نقصان نہیں ہے, لیکن وہی بات ہے کہ آپ کو اپنے اسکن ٹائپ کے مطابق اس کو چوز کرنا چاہیے. اب جیسے انگریڈینٹ آتا ہے سولا ویل ہے, اور ان کا جو مین جو انگریڈینٹ ہوتا ہے جو ہم اس میں جو سن بلاک میں یوز کرتے ہوئے زنک آکسائڈ اور ٹائٹینیم آکسائڈ, جس کی آپ چٹا کو بات کری جو وائٹس ہوتا ہے. اب نے کرکٹرس کو دیکھا ہوگا وہ بالکل وائٹ پینٹ کی طرح ان کے فیس کے اوپر سن بلاک لگا جب وہ دھوپ میں کھیل رہے ہوتے ہیں. تو ٹائٹینیم آکسائڈ, ٹائٹینیم میں بھی آگے اس کی فارمز ہیں. ایک مائکرو ٹائٹینیم ہے جو کہ بالکل آپ کی اسکن پہ ایک لیئر نہیں بناتا اگر آپ سستا والا یوز کرتے ہیں. اور جہاں تک آپ کاسمیٹکس کی بات کریں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب کاسمیسیوٹیکل پروڈکٹس آ چکی ہوتی ہیں, اس میں فارماسیوٹیکل پلس کاسمیٹکس آپ ایڈ اپ کر سکتے ہیں, وہ دونوں کو کمبائن کر کے بنائی جاتی ہے اس وقت جو ٹرینڈ میں ہے. تو پاکستان میں الحمدللہ اس وقت جتنی بھی فارمولیشن ہو رہی ہے بہت اچھے لیول پہ لوگ کام کر رہے ہیں, اور پاکستان میں ان فیوچر ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو انٹرنیشنل لیول کی
की चीज़ें बहुत जल्दी दस्तयाब होंगी। अच्छा, इस सब के साथ साथ मैं एक और चीज़ ये भी जानना चाहती हूँ कि अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द समर सीज़न, दिस इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रेट हम कैसे रख सकते हैं? हम खीरे का ज़्यादा इस्तेमाल करें, बरसात के मौसम में तो नहीं, लेकिन वैसे गर्मियों में वाटरमेलन का इस्तेमाल, जूसेस का इस्तेमाल, सकंजबीन का इस्तेमाल, पानी का इंटेक ज़्यादा। बट इसके साथ साथ हम अपने स्किन के ऊपर किस किस्म के प्रोडक्ट्स को अप्लाई करें सो दैट वी कैन मैनेज द pH लेवल ऑफ आवर स्किन? किस किस्म के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए? pH लेवल को जो अगर कॉस्मेटिक्स की बात करेंगे तो अक्सर कॉस्मेटिक पे डिफाइन होता है कि आपका 5.5 या 5.6 आपका अगर वो वो आपके लिए इजी हो जाता है चूज़ करना। अगर नहीं लिखा हुआ, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया आपकी स्किन ड्राई है तो आपको मॉइस्चराइज़र चाहिए, और फिर आप समर के सीज़न में आ गए हैं तो आप कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा ऑयल बेस आप समर में नहीं यूज़ करेंगे। उसमें ऐसा मॉइस्चराइज़र आप लेंगे जो कि वाटर बेस होगा। और मैं रिकमेंड करूँगी इस सीज़न में स्पेशली एलोवेरा जेल। अभी बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में, किसी भी अच्छे ब्रांड का एलोवेरा जेल ले लीजिए आप। उसके अंदर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो जस्ट टेक अ डिस्प्रिन टैबलेट। अब डिस्प्रिन में होता है बेसिकली सैलिसिलिक एसिड इसके अंदर होता है। अगर आप प्योर नहीं मिल सकता तो आप जस्ट उसको ले लीजिए, उसको आप थोड़ा सा ग्राइंड करके एलोवेरा जेल में मिक्स करके लगाएंगे ऑयली स्किन वाले, नॉट ड्राई वाले, तो वो उनका थोड़ा सा ऑयल कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप ड्राई स्किन में हैं तो आप अच्छा, जिनकी स्किन कॉम्बिनेशन होती है कि जैसे अगर हम गर्मियों की बात करें तो उसमें ऑयली हो जाती है, सर्दियों की बात करें उसमें ड्राई हो जाती है, ये कॉम्बिनेशन स्किन है, तो क्या वो लोग भी एलोवेरा जेल और उसमें डिस्प्रिन को थोड़ा सा घोल के इस्तेमाल कर सकते हैं? ओनली फॉर ऑयली स्किन। जो कॉम्बिनेशन स्किन की आप बात करें उसमें हम वो प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे स्किन को बैलेंसिंग पाउडर, बैलेंसिंग क्रीम भी मिल जाती है, उसमें ऑयल और वाटर का कंटेंट इक्वल होता है जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। अगर टी जोन और वी जोन जो आपके फेस पे होता है ये उन दोनों को फिर बैलेंस कर देता है। जहाँ पे ऑयल चाहिए होता है वहाँ पे आपको ऑयल देता है, जहाँ पे नहीं चाहिए वहाँ पे ऑयल नहीं अच्छा, देता। अक्सर ऐसी ख़वातीन जो कामकाज करती हैं, घरों से बाहर निकलती हैं, वर्किंग लेडीज़ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। हमारी स्किन के अंदर डर्ट बहुत ज़्यादा फंस जाता है, धूल मट्टी बहुत ज़्यादा फंस जाती है, तो ऐसी ख़वातीन को अपनी स्किन केयर कैसे करनी चाहिए? उनको लाजमी डेली क्लिनजिंग करिए। अगर आप वर्किंग लेडी हैं और अगर आपको लोकल ट्रैवल करना पड़ता है बसेस में या दूसरे आप मेट्रो टाइप इसमें अगर आप जाती हैं तो डेफिनेट बात है आप बहुत ज़्यादा आपका पोल्यूशन फैक्टर बहुत ज़्यादा आपका हाई होता है। अगर आप गाड़ी के बंद शीशे में बैठी हैं ज़्यादा पोल्यूशन इतनी नहीं होगी, तो ऐसी खातिन को डेली बेस पे क्लिनजिंग करना चाहिए। और क्लिनजिंग के लिए उनको वो प्रोडक्ट यूज़ करनी चाहिए जो कि मॉइस्चराइज़र भी साथ साथ हो, तो डबल उनका इफेक्ट हो जाएगा ताकि स्किन आपकी। और कोशिश करें अगर आपको संदल या एलोवेरा बेस्ड टोनर मिल जाए मार्केट में, आपने वो नहीं लेने जो कि अल्कोहल बेस हो, क्योंकि बहुत सारे टोनर्स जिन्हें टोनर बोलते हैं वो टोन अप करने के लिए अनफॉर्चुनेटली दे आर अल्कोहल बेस्ड। तो आप अल्कोहल बेस्ड करेंगे उल्टा स्किन आपकी ड्राई अप हो जाएगी और स्किन आपकी ब्लैक स्टोन में चली जाएगी। अगर ज़रा सा आप स्किन को मॉइस्चराइज ही कर लेते ना, जस्ट एक रोज़ वाटर का स्प्रे कर लें, एलोवेरा जेल लगा दें, इट विल बी गुड, बैलेंस भी करेगा और मॉइस्चराइज भी करेगा। बिल्कुल ठीक हो गया, ये तो तमाम आपने चीज़ें बता दी। अच्छा, इसके साथ साथ जब हम क्लेंजर की बात करते हैं तो एक तो मार्केट में डबल एक्शन क्लेंजर्स दीज आर वेरी कॉमन, फिर एक होते हैं मिल्की क्लेंजर्स, क्लेंजिंग मिल्क्स होते हैं। तो मेरे ख्याल में मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि जो ऑयली स्किन वाले लोग हैं उनको कभी भी क्लेंजिंग मिल्क्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। मिल्क में ऑटोमेटिकली एक पिचपिचापन होता है, ऑयली वो किस्म के होते हैं, तो जब आप ऑयली कोई भी प्रोडक्ट या मिल्की प्रोडक्ट अपनी स्किन पर इस्तेमाल करते हैं तो वो एक्नी बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट एज एन एक्सपर्ट व्हाट वुड यू रिकमेंड कि क्या डबल एक्शन क्लेंजर्स की तरफ जाना चाहिए या ऐसे प्रोडक्ट्स की तरफ जाना चाहिए जो मिल्क बेस्ड होते हैं? मिस एक्चुअली जिसे हम मिल्क बेस कहते हैं वो प्योर मिल्क नहीं होता, वो गाय का, भैंस का, बकरी का मिल्क नहीं होता। दे आर कॉल्ड मिल्की क्लेंजर क्योंकि उनकी लुक जो होती है वो मिल्क टाइप होती है। ये आप ज़हन में रख लीजिए, मिल्की का मतलब मिल्क नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर उसमें मिल्क प्रोटीन यूज़ किया गया है, मिल्क प्रोटीन अगर उस पर एडअप है उस कॉस्मेटिक्स के अंदर, जो उस प्रोडक्ट के अंदर, देन यू कैन से कि इसके इंग्रेडिएंट्स के अंदर मिल्क है। अदरवाइज जस्ट इनकी लुक होती है मिल्क वाली। और डबल एक्शन क्लींजर जो मोस्टली बनाए जाते हैं ये बेंटोनाइट या कॉलिन के साथ बनाए जाते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है या कॉम्बिनेशन है देन आई विल रिकमेंड कि आप डबल एक्शन क्लींजर पर जाएँ, क्योंकि आपको 2 टाइम्स आपको ज़्यादा आपकी क्लींजिंग अच्छे तरीके से करता है। और जो ऑयली स्किन वाले हैं मिल्की क्लींजर मैं इसलिए रिकमेंड करूँगी कि वो वाटर बेस होते हैं। सही। आपने फाइंड आउट करना उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसमें पीछे क्या लिखा हुआ है। अगर आप इंग्रेडिएंट को डिफाइन करना सीख गई आपको पता चल जाएगा कि मेरी स्किन को कौन सी चीज़ सूट कर रही है। अगर तो उसमें ऑयल का कंटेंट हाई है तो आप ऑयली स्किन वाले नहीं यूज़ करेंगे। अगर आपके उसमें वाटर बेस्ड कंटेंट है, उसमें 90% 70% वाटर का कंटेंट है,
تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اچھا ایک اور یہ چیز کہ گرمیوں کے ہم موسم کی اگر بات کریں تو اس میں ہمیں اپنے اسکن کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے؟ ہماری نارمل اسکن کیئر روٹین جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے جس سے ہم اپنی اسکن کو ہیلدی رکھ سکتے ہیں؟ آپ پہلے تو اپنی اسکن کے مطابق فیس واش آپ چوز کیجیے. آئلی اسکن والے ظاہر ہے آئل کنٹرول فیس واش یوز کریں گے. ایسا فیس واش جس میں آپ کا آئل کنٹرول فیکٹر ہونا چاہیے. اگر آپ کی اسکن ڈرائی ہے تو آپ ایسا فیس واش یوز کریں گے جس میں تھوڑا سا موئسچرائزنگ لیول ہو, جو مائلڈ ہو, جس میں سرفیکٹنٹس کم ہو, جنہیں ہم سوپ فیکٹ ہوتے ہیں جس میں جاگ بنتی ہے, بہت زیادہ ریچل لیدر ہوتے ہیں. آپ نے ایسی پروڈکٹ نہیں یوز کرنی اگر آپ کی ڈرائی اسکن ہے. تو آپ نے سب سے پہلے اچھا فیس واش یوز کرنا ہے. اس کے بعد اپنے ہلکا سا ٹونر, اگر آپ افورڈ کرتی ہیں تو آپ اچھا امپورٹڈ لے لیں, اگر نہیں تو آپ جسٹ روز واٹر سپرے کیجیے اور ایلو ویرا کے جو جیل ہے اس کو لگا لیجیے. اٹ ول بی گڈ انف. اور رات کو سونے سے پہلے آپ تھوڑا سا روز واٹر فیس پہ اپنے سپرے کریں. اور اگر آپ خود کر سکتی ہیں تو سندل مارکیٹ سے مل جاتا ہے, پیور سندل, اس کی ووڈ مل جاتی ہے آپ کو, اچھے پرساز ہربلسٹ مل جاتی ہے. آپ اسے بوائل کر کے شاور باٹل میں بھر لیجیے اور آپ کے ساتھ اپنے اسکن پر تھوڑا سا شاور کیجیے تو بہت مزے کا اس کا رزلٹ آتا ہے. اچھا بعض اسکنز ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ کچھ خاص قسم کے اگر ہم فیس واشرز کی بات کریں تو وہ آپ کی اسکن کو بہت زیادہ ٹائٹ کر دیتا ہے, ایسے لگتا ہے اکڑاہٹ آ گئی ہے فیس پر. تو اس طرح کے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں یا اس قسم کے جو فیس واشرز ہوتے ہیں کیا وہ ہماری اسکن کو ڈیمیج کرتے ہیں؟ اگر تو آپ کی اسکن آئلی ہے تو ڈیمیج نہیں کرتے. اگر تو آرگینک بیسڈ ہے دے ول بی کنٹیننگ تھائیمول اور مینتھول. تھائیمول اجوائن کا جو ایکسٹریکٹ ہوتا ہے اور مینتھول یہ جو پودینے کا ایکسٹریکٹ ہوتا ہے. اگر تو آرگینک ہے تو ڈیمیج نہیں کریں گے. اگر الکوہل بیس ہوئے, اگر ان میں ایسی چیزیں ڈالیں گی جو ایک دم سے آپ کے پورز کو منیمائز کر دیتی ہیں, اکڑاہٹ اس وقت ہے جب پورز ایک دم سے آپ کے منیمائز ہو جائیں گے. تو ظاہر ہے جیسے آپ کے پورز آپ کو فیس پہ ایک دم سے کڑاہٹ فیل ہوگی. اور اگر آپ کی اسکن, میں نے شروع میں بتایا کہ آئلی ہے تو پھر تو یہ صحیح رہے گی. اگر آپ کی اسکن ڈرائی ہے تو آپ کو موئسچرائزر بیس یوز کرنا چاہیے. اگر آپ کی اسکن اکڑتی ہے تو میں نہیں سمجھتی وہ آپ کو اسکن کو سوٹ کرتا ہے. اچھا ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ اگر ہم اپنی اسکن کو گلو دینا چاہتے ہیں, اسکن کو شائنی جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے کوئی ریمیڈیز یا کوئی ٹپس آپ کے پاس جو آپ ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ اگر شیئر کرنا چاہیں تو؟ سب سے پہلے تو اچھے خیالات. بیوٹی کمز فرام ان سائڈ آؤٹ. آپ کے اندر سے بیوٹی آتی ہے. اچھا سوچیے, اچھا رہیے, خوش رہیے, اپنے آپ کو ہیپی رکھیے, کیونکہ فرسٹریشن ڈپریشن کا سب سے پہلے افیکٹ آپ کے فیس کے اوپر آتا ہے, فیس پر آتا ہے, معدے پر آتا ہے. فیمیل کے ہارمونز آپ کو پتہ بری طرح سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. جب بھی وہ اسٹریس میں آتی ہے تو اس کے فیمیل ہارمونز بری طرح سے افیکٹ ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ کی اسکن ایک دم سے ایجنگ کی طرف چلی جاتی ہے. اور پھر اسکن کی ایجنگ کی اگر ہم بات کریں, جو آپ کہہ رہی ہیں کہ فریش کیسے رہنا چاہیے, اس میں آپ کی ڈپریشن کاؤنٹ کر رہی ہوتی ہے, اس میں سن ریز آپ کی کاؤنٹ کرتی ہیں, اس کے آپ کی ڈائٹ ہیبٹس کاؤنٹ کرتی ہیں, آپ کا واٹر انٹیک. اور ایک اور چیز بہت کم لوگ جانتے ہیں, فورس آف گریوٹی. زمین آپ کو نیچے کو کھینچ رہی ہے تو آپ کے مسل آٹومیٹک نیچے کی طرف جا رہے ہیں. جتنے بھی فیشیل ایکسرسائز ہے, جتنے بھی سلونز میں آپ جاتے ہیں, آپ کو اپ ورڈ ان کا اسٹروکس ہوتے ہیں. تو آپ نے اگر فریش رہنا تو سب سے پہلے پانی کا انٹیک بہت اچھا ہونا چاہیے. اور میں یہ ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اپنے مارننگ میں جو ناشتہ کرتے ہیں اس میں کھجور اور شہد لازمی ایڈ کریں. اچھا کھجور اور شہد اگر آپ افورڈ کر دیں تو اولیو آئل آپ اپنے گھر میں ضرور رکھیے. اولیوز کو آپ سیلڈ میں یوز کیجیے. آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کا بھی فرمان ہے, زیتون اور انجیر کے اللہ پاک نے قسم کھائی ہے, جس چیز کی میرے رب نے قسم کھائی ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا اس میں افیکٹ نہ ہو. تو پھر اگر آپ اپنے دسترخوان میں کھجور کا استعمال کریں, اولیوز کا استعمال کریں, انجیر کا استعمال کریں, بہت اچھا, تو یہ آپ کی اسکن کے لیے بہت ہیلدی ہے, آپ کی باڈی کے لیے بہت ہیلدی ہے. تھینک یو سو مچ. آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی, سمر میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ کوئی بھی مٹی کا کوئی باؤل لے لیں, کوئی گلاس لے لیں, اس میں انجیر رات کو سوک کر دیجیے. آپ 4-5 دانے سو کریں اور صبح مارننگ میں آپ نے وہ لینے. بالکل ٹھیک. اور یہ آپ کے لیے بہت زیادہ, میرے خیال میں یہ تھوڑا سا میں نے بھی اس کو فالو کیا ہوا ہے, اینڈ دس از ایکچولی ویری بینیفیشیل فار یور اسکن ایز ویل ایز یور اسٹمک. ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ آپ کی اسکن کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ فوزیہ گلفام موجود تھی. ویورز ابھی ایک بریک, آپ سے ملاقات کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو گڈ مارننگ لاہور میں خوش آمدید کہیں گے. ویورز موجودہ سیاسی صورتحال کی اگر ہم بات کریں, گزشتہ روز فلور آف دا ہاؤس پہ
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बानी PTI से मुज़ाकरात की एक बार फिर पेशकश की, लेकिन ऑन द स्पॉट उसी वक्त ही जो था वो उमर अयूब साहब ने रिजेक्ट कर दिया और ये मुज़ाकरात जो थे वो बानी PTI की रिहाई से मशरूत कर दिए। और साथ ही साथ जितने भी असीर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, यास्मीन राशिद हो जाएं, इसके साथ साथ अगर हम दीगर लोगों की बात करें, ख़वातीन की बात करें, आलिया हमज़ा की बात करें या सनम जावेद की बात करें, उनकी रिहाई से मशरूत इन मुज़ाकरात को करार देकर इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। अब एक मरतबा फिर शहबाज शरीफ साहब की जानिब से ऐसी ऑफ़र करना। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो आज दोपहर 3 बजे इद्दत केस का फ़ैसला आना है और अगर खान साहब की रिहाई इसमें हो जाती है, बुशरा बीबी की रिहाई हो जाती है, तो फिर मामलात आगे कैसे चलेंगे? क्योंकि गुज़श्ता रोज़ निजी TV चैनल के एक प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह ने कहा था कि मुल्क के वसी तर मफाद के लिए ये बेहतर है कि खान साहब अभी जेल में ही रहें, क्योंकि अभी जो मामलात हैं वो बेहतर अंदाज में मुल्क के लिए जो है वो चल रहे हैं। फिर इस सब के साथ साथ जो गुज़श्ता रोज़ कांग्रेस में पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से जो करारदाद मंजूर हुई और इसमें ये कहा गया कि जो पाकिस्तान में 8 फरवरी को इंतखाबात हुए थे उसकी तहकीकात की जाए, इस पर भी आज हम बात करेंगे। मेरे साथ शो में डिस्कशन के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अवैस भट्टी साहब, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़्मा कारदार साहिबा और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना ईसार साहब। अपने में तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं उज़्मा साहिबा आपकी तरफ आऊँगी। गुज़श्ता रोज़ जो शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस मुज़ाकरात की एक मरतबा फिर पेशकश की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनकारी है इस मामले से। जब भी शहबाज शरीफ साहब ऐसी कोई पेशकश करते हैं मुज़ाकरात की या डिफरेंट हवालों से, तो आपको लगता है कि वो नवाज़ शरीफ साहब, मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को ऑन बोर्ड करते हैं? मुक़्तदर हल्के क्या उनकी सपोर्ट में होते हैं मुज़ाकरात की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, मुस्लिम लीग नून जो है वो एक जमहूरी पार्टी है और मिसाक जमहूरियत में हम लोग यकीन रखते हैं और इस वक्त हमें अपनी ज़ात, अपनी सियासत को पसे पुष्ट रख के सिर्फ पाकिस्तान का सोचना है और इसी जज्बे के तहत हुकूमत में होते हुए प्राइम मिनिस्टर ने ये इनवाइट किया अपोजिशन को कि आएँ हमारे साथ बैठें और वसी तर मुफाद में पाकिस्तान के और पाकिस्तान के लोगों के बातचीत करें, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बातचीत से नहीं हल हो सकती। लेकिन आपको पता है फिर वो बिल्ली थैले से बाहर आ गई। ये जो पीछे हेले बहाने कई महीने से ये लोग कर रहे हैं कि जी हम इनसे क्यों मुज़ाकरात करें, हम तो उनसे करेंगे जिनके पास कोई इख्तियार है, ये तो बेइख्तियार हैं। यानी कि गैर आइनी बातें ये लोग कर रहे हैं। आइन में कहाँ लिखा है कि आप इस्टेब्लिशमेंट से जाके गुफ्त शनीद करेंगे? आइन में तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये ख़ुद अपनी जो है ना इस तरह से गलत रीत रिवायत लेके आगे बढ़ते हैं, फिर इनको मुँह की खानी पड़ती है। अब भी जो प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा कि आप देखें कि ये आप अगर जेल में हैं तो ये हमने तो नहीं डाला ना आपको जेल में, आपके मुकदमे चल रहे हैं, आपके मुकदमात हैं, अदालतों ने फ़ैसला करना है, कोई हमने तो नहीं करना। ये अलबत्ता प्राइम मिनिस्टर ने ज़रूर कहा कि जब आपने मुझे जेल में डाला हुआ था, मैं कैंसर का पेशेंट था, मेरी वालदा की डेथ हुई, फिर भी उसके बावजूद आपने मुझे बाहर नहीं जाने दिया कि मैं कम से कम उनका जनाजा ही अटेंड कर लूँ। तो ये मुकाफ़ात अमल है रोहमा, जो जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये जो आज हो रहा है ना, ये इन्होंने जो जुल्म करता है ना, जुल्म का निज़ाम चल नहीं सकता। कुफर का तो चलेगा, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। यानी लेकिन मेरा जो सवाल ये था कि क्या शहबाज शरीफ साहब कॉन्फिडेंस में लेते हैं नवाज़ शरीफ साहब को, या हाँ अगर वो ये मुज़ाकरात की बात करते हैं तो क्या मुक़्तदर हल्के इस्टेब्लिशमेंट से ये उनकी बात होती है कि वो मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं, और क्या इन चीज़ों पर बाकी लोग राज़ी होते हैं? जी, पहला आपका जो सवाल है कि क्या मियाँ नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ साहिबा ऑन बोर्ड होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि वफाक में और पंजाब में दोनों जो हुकूमतें हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की विजन के मुताबिक चलती हैं। तो शहबाज शरीफ साहब जो भी करते हैं उनसे मशवरे के बगैर नहीं करते थे। अब मुक़्तदर हलकों की जहाँ तक आपने बात की है, देखें वो हम एक जमहूरी हुकूमत हैं और इसमें कोई मुक़्तदर हलकों से बातचीत करने का कहीं आइन में नहीं लिखा हुआ। आप एज अ हेड ऑफ स्टेट आप एक अपने जो है एक विज़न के साथ और
فراخ دلی کے ساتھ جو ہے وہ اپوزیشن کو انوائٹ کر رہے ہیں. یہ بات پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے کہ جی بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہوگی تو مذاکرات ہوں گے, ہم ایک جگہ پہ بیٹھیں گے مذاکرات کے لیے, کیا بانی پی ٹی آئی کی رہائی شہباز شریف صاحب نے کروانی ہے یا عدالتوں نے کروانی ہے؟ یہ دیکھیں نا, یہ ان کی عقل میں کیوں نہیں پڑتا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی. اتنے پورے لائرز کو تو انہوں نے ٹکٹیں دی ہوئی ہیں. شہباز شریف صاحب نے تو دعوت دی ہے نا, انہوں نے کہا ان کو جیل میں مسئلہ ہے تو ہم حل کر سکتے ہیں, وہ پھر یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں؟ نہیں, جیل میں جو مسئلے ہیں وہ تو عدالتوں میں ہے نا ان کے کیسز. نہیں, شہباز شریف صاحب نے کہا اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے تو ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. حکومت کیسے حل کر سکتی ہے؟ مسئلہ ان دا سینس کہ اگر کوئی ان کو لوجسٹکلی کوئی اگر ان کو پرابلم ہے, کوئی کھانے پینے میں پرابلم ہے, کوئی ان کا صحت کا کوئی ایشو ہے, کوئی ان کے جو رہنے میں کوئی مسئلہ ہے, تو بس وہ اسی کی بات کر رہے ہیں. لیکن وہ پھر بھی آفر تو کر رہے ہیں. اگر آفر کر رہے ہیں تو کیا یہ عدالتوں کا کام ہے اس چیز پر فیصلہ کرنا, یا حکومتیں از خود یہ آفر کر سکتی ہے؟ دیکھیں یہ عدالتوں کے فیصلے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے بھی تو عدالتوں میں سارے کیسز اپنے بھگتے ہیں. ہم نے تو رونا پیٹنا نہیں ڈالا تھا جس طرح یہ لوگ ڈال کے بیٹھے ہوئے. یہ تو بدماشی ہے, یہ دادا گیری ہے. بھٹی صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. عمر ایوب صاحب نے کل مذاکرات کی پیشکش کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا. آپ لوگ مطالبہ کرتے ہیں شہباز شریف صاحب سے یا دیگر رہنماؤں سے کہ خان صاحب کی رہائی کروائی جائے, دیگر لوگوں کی رہائی کروائی جائے. یہ رہائی عدالتوں نے کروانی ہے یا یہ رہائی حکومت نے کرنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مس رحمہ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ عمر ایوب صاحب کی جو کل کی سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے. دیکھیے چند دن پہلے تک جب عمر ایوب نے ان کو پیشکش کی مذاکرات کی تو آگے سے ان لوگوں نے مذاق میں اڑایا. ان کے جو پی ایم ایل این کے سپوکس پرسن ہیں رانا ثناء اللہ سے لے کے جو ان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے, پروگرامز میں بیٹھ کے یہ مذاق اڑاتی تھی کہ جی ہم لوگوں نے 2 مہینے پہلے ان کو مذاکرات کی دعوت دی بٹ انہوں نے ریفیوز کر دی. اب ہم نے محمود خان اچکزئی کی زیر سرپرستی ایک کمیٹی بنائی اور کمیٹی کو ان کو مذاکرات کا کہا گیا, لیکن انہوں نے پھر مذاق اڑایا. اب جب میاں شہباز شریف جو کل پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, دیکھیں مذاکرات کب ہوتے ہیں؟ دیکھیں 2 پارٹیز ہیں, ایک اپوزیشن ہے, ایک ٹریڈی بینچز ہیں, کوئی نہ کوئی ٹی او آرز تو سیٹ ہونے ہیں. آپ یہ کہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب کے جو ٹی او آرز بتائے ہوئے ان کے اکارڈنگلی آپ چلیں تو کیسے چل سکتے ہیں؟ میاں صاحب کہتے ہیں کہ جو میں کہتا ہوں صرف اور صرف ابھی بات ہوگی اس گورنمنٹ کو چلانے کی. بھائی کون سی گورنمنٹ کی چلانے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ فارم 47 کی گورنمنٹ کو چلانے کی بات کر رہے ہیں یا فارم 45 والی گورنمنٹ چلے گی؟ آپ نے ٹی او آر سیٹ کرنے ہیں. صاحبہ آپ کی ایک جو مسکراہٹ ہے بڑی مسٹیریس ہی ہے. انہوں نے فارم 47 کی حکومت کہا, کل امریکہ کی کانگریس میں جو ہے وہ ایکسیپٹ انہوں نے قرارداد کی ہے کہ جناب انویسٹیگیشنز کروائی جائیں جو پاکستان میں انتخابات ہوئے. امریکہ سے تو دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں, امریکہ سے دل سے کہہ دیں سر آپ کی طرف بھی انگلیاں اٹھیں گی. آپ لوگ کہتے تھے ایبسولوٹلی ناٹ, اب آپ لوگ شادیانے بجا رہے ہیں امریکہ کی اس قرارداد پر. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ امریکہ کو کوئی بڑے ہاؤس کی بات کر رہے ہیں, بڑے ہاؤس میں جب کوئی پاس ہوگی ریزولوشن اس کی بات ہوگی. انہوں نے مجھ سے سوال کیا تو مجھے جواب دینے دیں. جی مس پلیز. دیکھیں ہم ایک سوورن اسٹیٹ ہیں, ہمارے فارن آفس نے جواب دے دیا ہے اس قرارداد کا, اس کی کوئی وقت ویلیو نہیں ہے. ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمارے انٹرنل افیئرز میں دخل اندازی کریں. یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے. جب ان کی الیکشن ہوتی ہے جو وہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے, کیا ہم نے اس میں کبھی دخل اندازی کی ہے؟ تو یہ ایک اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ رہے اور اچھا چلیں یہ ایک انٹرنل معاملہ ہے, لیکن اس پر ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار سعید الہی صاحب بھی موجود ہیں. سعید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سعید صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, کل کانگریس میں جو قرارداد پاکستان کے 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے جو منظور ہوئی ہے کہ جی اس پر انویسٹیگیشنز کروائی جائیں, عظمیٰ کاردار صاحبہ کہہ رہی ہیں یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا اس قرارداد کی کوئی اہمیت ہے؟ دیکھیں یہ جو الیکشنز کے حوالے سے درخواستیں ہیں, پروپیگنڈا ہیں, وہ جاری رہتے ہیں اور پاکستان میں نہیں ہوگی. اس سے پہلے بھی کئی الیکشن کے حوالے سے مطالبہ کیا گیا کہ تحقیقات کی. اگر امریکن کانگریس نے یہ مطالبہ کر دی ہے, اس کا جواب دے دیا تو میٹر میں ہی لیا جانا چاہیے. ہر معمولی بات نہیں ہے کیونکہ امریکہ کے جو سفارتی تعلقات ہیں اور ہے اس حوالے سے جیسے پہلے ہوتی ہے
जो कांग्रेसमैन हैं उनको लॉबिंग की जाती है वहाँ पे, उनकी लॉबिंग के बाद इस तरह की कार्रवाई शुरू होती है। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के अलावा दुनिया के इतने मुल्क ऐसे हैं जिनके इलेक्शन के हवाले से अमेरिका के जो मुख्य बात भी करते हैं, वहाँ पे रेजोल्यूशन भी पास होते हैं। ठीक है सईद इलाही साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। उसको कुछ टेक्निकल properly- वजूहात की बिना पर हम आपका मौक़िफ़ सही से सुन नहीं पा रहे। वी विल सॉर्ट इट आउट, तब तक हम अपने बाकी मेहमानों से बातचीत करेंगे। अवैस भट्टी साहब, अगर मैं आपसे ये जानूँ, आप अपना जो नैरेटिव था वो पेश कर रहे थे। इस वक्त अगर हम देखें आप ही की जमात, मतलब आप लोगों ने इस चीज़ पे बड़ा मंजन बेचा, अगर हम कह लें एब्सोल्युटली नॉट, हमारे खान ने कह दिया एब्सोल्युटली नॉट। अब जब अमेरिका की कांग्रेस में एक करारदाद मंजूर होती है तो उस पर आप लोग की शादियाने बजा, अब क्यों नहीं कह रहे एब्सोल्युटली नॉट? देखिए एब्सोल्युटली नॉट वाली बात आज ये कर रहे हैं ना, आज ये करें जब एक करारदाद अमेरिकन कांग्रेस में पास हुई है। देखिए हमारा लीडर तो जेल में बैठा हुआ है, ना उसकी विल के ऊपर, ना विशेष के ऊपर, ना उन्होंने कैसी एक्टिविटी की जिसके ऊपर अमेरिकन कांग्रेस हमारी फेवर में है। देखिए ये अमेरिकन कांग्रेस से जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो जर्नलिस्ट, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जो हमारे इलेक्शन को मॉनिटर कर रहे थे, उनकी रिपोर्ट्स यूएनओ में भी गई, अमेरिका में भी गई, इंग्लैंड में भी गई, जितने हमारी सुपर पावर्स जो हैं उन सब के पास जाती हैं, बल्कि तमाम दुनिया का मीडिया देख रहा होता है। और उस मीडिया ने देखा कि एक पार्टी का जो कैंडिडेट है उसको अपने हलके में नहीं जाने दिया गया, एक पार्टी का जो कैंडिडेट है उसको वो अपना कहीं पे जाके अपनी कन्विंसिंग नहीं कर सकता, अपनी इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकता, और उसने किस तरह 2/3 मेजॉरिटी ली। लोगों को पता है कि इस मुल्क का जो असल लीडर है, इस मुल्क का जो फॉर्म 45 की पार्टी वो कौन सी है। अमेरिकन कांग्रेस को किसी ने नहीं कहा कि आप हमारे लिए कोई ऐसी वहां पे रेजोल्यूशन पास करें, कुछ करें। सर आपकी तो अपनी पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आ देखिए रही हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक 21 हमारी सरकार जो है वो इसका अलग जरा होने मुझसे का जवाब ले लें। हमारी पार्टी में देखिए, किसी भी पार्टी में जमहूरी मुल्क है हम लोग, जमहूरियत का ये हुस्न है कि आप अगर जहां पे आप हो वहां पे अपोजिशन जरूर होती है। अगर हमारी पार्टी के अंदर कोई ऐसा फॉरवर्ड ब्लॉक है तो हमारा इशू है, जमहूरियत का हुस्न देखिए होते वो हैं। हमारा, आप कह रहे हैं फॉरवर्ड ब्लॉक जमहूरियत का हुस्न देखिए है। अपोजिशन का मैंने कहा है कि नहीं, आपकी अपनी opposition, जमात की मैं देखिए, बात कर रही हूं। अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है ना यहाँ पे, यही कॉन्फ्लिक्ट है ना कि आपकी जो पॉलिसीज हैं, पॉलिसीज तो बेहतर की जा सकती हैं। अगर कोई एक दो लोग नाराज होंगे तो हर पार्टी का, देखें अगर हम शाहिद खाकान अब्बासी की बात करें, एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, मैं मुसद्दिक मलिक की बात करूं, मैं या मिफ्ता इस्माइल की बात करूं, मैं जुबैर साहब की बात करूं, तो देखिए क्या ये नून लीग के साथ थे और आज हैं, तो इसका मतलब है कि उनको नहीं होना, उनका राइट नहीं है, हर बंदे का राइट है। सईद इलाही साहब से की तरफ जाते हैं। सईद इलाही साहब, पहले मैं आपका मौक़िफ़ सुन नहीं पाई थी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी इस कांग्रेस में जो करारदाद कल मंजूर हुई है, इसकी क्या अहमियत क्या है? क्या इससे हम सीरियस लें, पाकिस्तानी सीरियस लें? देखिए मैंने पहले गुजारिश की है कि जो है वहाँ पे लॉबिंग होती है, जब कांग्रेसमैन को वहाँ लोकल पाकिस्तानी जो होते हैं उनके वोटर्स वो तस्लीम करते हैं, लॉबिंग करते हैं, और लॉबिंग के बाद इस तरह की करारदाद पेश होती है, उससे उसको पास किया जाता है। तो ये दुनिया में कई बार हुआ है, पहली बार नहीं हुआ। और अमेरिकन कांग्रेस जो है दुनिया के कई मुल्कों के बारे में इस तरह के फैसले और रेजोल्यूशन पास कर चुकी है, और उसके जवाब में मुख्तलिफ मुल्क उसको जवाब भी देंगे थे। देखिए अमेरिका सऊदी अरब से लेकर दोनों तक ह्यूमन राइट्स, इलेक्शन और दूसरे इश्यूज पे अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, जिसके जवाब में उनको बताया जाता है कि आपको अपना निज़ाम है, हमारा अपना निज़ाम है। और इसलिए अमेरिका जो लोगों को ये बताता है कि आप रेजोल्यूशन पास करें, उनके यहाँ भी जो मामलात हैं वो तो बहुत अच्छे नहीं है। आज वहाँ जानती है कि क्या हुआ इलेक्शन के बाद, क्या हुआ इलेक्शन में, क्या हुआ और अब तक क्या हुआ। तो जहाँ जहाँ जमहूरियत होगी, इलेक्शन होंगे, वहाँ सर ये सवालात वही जो पार्लियामेंट है, ये वही होंगे। कांग्रेस है जब इजरायली वज़ीर आज़म के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे, तो इसने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को जो था वो गैर ममनू करार दे दिया था। तो वक़्त तो है ना सर, पाबंदी करार दे दी थी। देखें मैंने पहले कहा है कि ये लॉबिंग होती है, और वहाँ पे इजराइल के जो लोग हैं, सेनेटर्स हैं या प्रो इजराइल, वो स्ट्रॉन्ग लॉबी है। इसी तरह पाकिस्तानी जो वहाँ ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो मिलकर वहाँ पे कांग्रेसमैन को आहिस्ता इन्फ्लुएंस भी करते हैं, प्रोपेगेंडा भी करते हैं और एक्टिविटी भी करते हैं, जिसके नतीजे में कांग्रेस में रेजोल्यूशन पास होते हैं। तो ये जो रेजोल्यूशन भेजा गया है उसका जवाब दे दिया गया है।
बिल्कुल ऐसा होता है कि अगर आपने किसी को मुतालबा किया उसका जवाब हो गया। तो मेरा ये एक रूटीन मैटर है जिसमें अमेरिकन जो कांग्रेसमैन है या कांग्रेस है वो मुख्तलिफ इशूज के हवाले से अपनी राय का इजहार करती है, मुतालबा करती है। उसको मानना या ना मानना मुतल्लिक़ हुकूमत का काम है। और पाकिस्तान के जो मामलात हैं इसमें ये जो इलेक्शन है इससे कभी भी इससे लोगों ने मुतमिन नहीं हुए। हर इलेक्शन में लोगों ने एतराज़ भी किए हैं, इंटरनेशनल इदारों ने और मुल्कों ने इसमें मुतालबात भी किए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि तमाम मुतालबात मान लिए जाए और उस पर अमल दरामद किया जाए। पाकिस्तान जैसे पहले कहा गया एक सोवरेन कंट्री है, यहाँ पे जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके लिए हाई कोर्ट और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और मुख्तलिफ जो बहुत बड़े बड़े इदारे हैं वो मौजूद हैं यहाँ पे इलेक्शन के हवाले से। ठीक है सईद इलाही साहब, साथ ही मौजूद रहिएगा। कुछ टेक्निकल वजूहात अगेन है, मैं अपनी टीम से कहूँगी इसको सॉर्ट आउट करें। उस्मा साहिबा, जब अवैस भट्टी साहब अभी गुफ्तगू कर रहे थे तो आप कुछ फरमा रही थी। जी, अवैस भट्टी साहब की मासूमियत पे आफरीन। आपको इनको ये नहीं पता, पूरी दुनिया को पता है कि किस तरह से इन्होंने लॉबिंग फर्म्स हायर की हैं अमेरिका में। किस कांग्रेसमैन के पाँव नहीं पड़े, किस सेनेटर के ये लोग पाँव नहीं पड़े। इनके वो बैठे हुए हैं कज़न सजाद बरकी और वो आतिफ खान और शहबाज गिल साहब, उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन लॉबिंग फर्म्स के थ्रू लगा के तो ये काम करवाया है। और आपने देखा है यानी किस आपको तरीके लगता से है कि ये जो कांग्रेस में करारदाद मंजूर हुई है इसमें शहबाज गिल और जो दीगर लोग हैं उनकी लॉबिंग का ये हाथ है? कहते हैं जी हमें तो पता ही कुछ नहीं। आपको क्या पता है, जो ओवरसीज से जितना पैसा ये इकट्ठा करते हैं ये सारा उसी में इस्तेमाल होता है। और ये उसमें, और उसके अलावा ये होता है जो आपने देख लिया कि जब ये मैच हो रहा था, क्रिकेट मैच, तो किस तरह इन्होंने हज़ारों डॉलर स्पेंड करके तो ये जहाज़ उड़वाए, उसमें इदारों के ख़िलाफ़ इन्होंने बातें की और अपनी अफवाज को, अपनी बाकी इदारों को इन्होंने डैमेज करने की कोशिश की। इनका तो ये वतीरा है और ये इनको सारी फंडिंग लेते हैं अपने ये बानी साहब और काम के लिए और लगाते इस काम पे। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा अवैस भट्टी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त 21 ऐसे अरकान हैं जो कि अपना अलहदा ग्रुप बनाने को तैयार हैं। उन्होंने अलहदा ग्रुप बनाने का इंदिया भी दे दिया है। आपकी ही जमात में ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, आप कह रहे हैं ये जमहूरियत का हुस्न है। जमहूरियत के हुस्न से के अलावा आपके इस वक्त बानी जो हैं वो जेल में हैं। आपको नहीं लगता कि बानी के जेल में होने में और उनकी रिहाई में ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ये मुश्किलात खड़ी कर सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? देखिए जो आप बात करेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक की, कोई ऐसा फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। देखिए तो ये 21 अरकान कौन है? पार्टी के अंदर इख्तिलाफ जरूर हो सकता है, ये किसी भी पार्टी के अंदर हो सकता है। ये नहीं कि सिर्फ अगर हमारी पार्टी, देखिए जब लीडर पाबंद सलासिल हैं, कई लोगों को बैरिस्टर गौहर अच्छे नहीं लगते होंगे। देखिए अगर मुझे कोई बंदा पसंद नहीं है, उसकी कोई स्टेटमेंट उसके मैं खिलाफ बोलता हूँ। देखिए आप जो शेर अफजल मरवत की बात कर रहे हैं, जो आप बैकग्राउंड में आप चीज़ें हैं कि शेर अफजल मरवत हैं, वो नाराज़ हैं पार्टी से या पार्टी के कुछ लोगों से नाराज़ हैं या इसी तरह एक दो और दोस्त नाराज़ हैं। देखिए इनकी नाराज़गी दूर की जा सकती है, इनके जो कॉन्फ्लिक्ट हैं ये ख़त्म किए जा सकते हैं इंशाल्लाह। आज आप अल्लाह करे अच्छा रिजल्ट आए, खान साहब बाहर आते हैं तो यही पार्टी फिर से यकजा होगी। और यही पार्टी, ये वो पार्टी नहीं है कि फॉरवर्ड ब्लॉक में है तो ये आप क्या कहेंगे? मुज़ाकरात नहीं होंगे इस वक्त हुकूमत से तो किससे होंगे? मुज़ाकरात की मैं पहले भी बात की कि TOR तो सेट होने हैं। एक आलिया हमजा, एक सनम जावेद, ये किन केसेस का अगर मान लिया कि जी 9 मई के केस के अंदर उनको यहाँ पे अरेस्ट किया, उस टाइम 9 मई के केस के अंदर वो फीमेल्स यहाँ पे फोटो स्टेडियम के बाहर भी थी और उसी वक्त सरगोदा में मौजूद थी। ये पता नहीं कौन सा ऐसा कोई अलादीन का चिराग है, अलादीन का चिराग प्राइम मिनिस्टर ने 9 मई के मुजरिमान को, जिनको आप कहते हैं 9 मई में इन्वॉल्वमेंट थी, मुजरिम है ये 9 मई के, तो आपने उनको फिर मुज़ाकरात की दावत कैसे दी? देखिए हमने उनको मुज़ाकरात की दावत नहीं दी है। किसको दी? हमने जो लीडरशिप इस वक्त नेशनल असेंबली में बैठी हुई है उसको दावत दी है। नहीं ये गलत, जो कि वहाँ पे इनके जो इनके MNAs हैं, जो इनके सेनेटर्स बैठे हुए हैं, तो ये खान साहब का नाम लेके अब कह रहे थे। देखिए बात सारी ये है कि इनके पास फवाद चौधरी ने बात, जो मेरे ख्याल में बड़े वजन है फवाद चौधरी की बात में, उसने कल बैठ के ये इंटरव्यू में कहा है कि कोई कद काट का लीडर बचा ही नहीं है, या तो लॉयर्स बैठे हुए हैं या ऐसे लोग हैं जिनके नाम भी किसी को नहीं आते हैं। तो ठीक है, फिर अब ये इन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ियाँ मारी हैं और इन्होंने अपनी सियासी साख जो है ख़राब कर दी है। अब तो बिल्कुल ये एक किस्म से ना एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था है।
وہ مروت کو بھی استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح انہوں نے پھینک دیا ہے. یہ عمر ایوب جن کی یہ بڑی تالیاں جن کے لیے بجا رہے ہیں, پتہ نہیں کس کس پارٹی کو چھوڑ کے یہاں پہ پہنچے ہیں. صاحب عدت کیس میں کیا خان صاحب کو آج رہائی مل رہی ہے؟ آپ کی کیا توقعات ہیں عدالتوں سے؟ ویسے تو آپ لوگوں کا وطیرہ ہے پاکستان, اگر آپ کے حق میں فیصلہ آ گیا تو آپ نے کہنا واہ 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 عدالتیں, نہ آیا تو آپ نے خلاف کیمپین شروع کر دیا. ایسا کوئی وہ ایسا کیس بڑے صحیح پہچانا ہے آپ نے ان کو. نہیں بالکل پہچانا, آپ کو صحیح پہچانا ہے انہوں نے, کبھی کسی پارٹی میں تو کبھی کسی پارٹی میں. تو ارے بھائی میری اپنی مرضی ہے, میں جس مرضی پارٹی میں جاؤں. آپ اپنے صحت پہ غور کریں. ہر بندے کی اپنی مرضی, وہ جس طرح جو مرضی کرے. جمہوریت آپ بھی کہہ رہی ہیں نا کہ جمہوریت کا راگ الاپ رہے ہم لوگ سارے. آپ کی پارٹی میں تو سارے لوگ آئے پیپلز پارٹی سے تھے, ساری آپ کی پارٹی بنی پیپلز پارٹی سے تھی. عدت کیس میں کیا آج کی آپ کی کیا توقعات ہیں؟ دیکھیں انشاءاللہ خان صاحب اس میں بری ہوں گے. جیل سے باہر آئیں گے خان صاحب یا نہیں؟ جیل سے باہر آئیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں خان صاحب کا جیل میں رہنا بہتر ہے. ابھی اور دیکھیں ان کا وہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے رحمہ, 190 ملین پاؤنڈ کا کیس پڑا ہے, 9 مئی کے مقدمات ہیں, سارے مقدمات ہیں. مجھے بات کر لیں پلیز, اب میری ٹرن ہے, پھر میں بولوں گا آپ کہیں گے بٹ صاحب یہ دیکھیں خان صاحب آج انشاءاللہ اس کیس سے انشاءاللہ ان کو رہائی ملے گی اور باہر بھی آئیں گی. اور رانا ثناء اللہ صاحب کی جو پارٹی کمشنر پنڈی کو جو انہوں نے آرڈرز جاری کیے ہیں نا کہ 144 بھی لگا دیا اور خان صاحب کو ایم پی او کے تحت انہوں نے اریسٹ کرنے کا بھی پلان بھی کر لی ہے, ایسی چیزوں سے باہر نکلیں. اگر یہ بات کرتے ہیں مذاکرات کی تو اگر کورٹ ان کو رہا کرتی ہے تو ان کو چاہیے ان کو ویلکم کریں. ٹھیک ہے. سعید الہی صاحب ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعید الہی صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں یا مجرمان ہیں ان کے درمیان اور فارم 47 کی جو حکومت ہے ان کے درمیان مذاکرات ہوں گے بقول ان کے؟ ارے بھائی ہمیں کیوں فارم 47 کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا بقول ان کے. بقول ان کے صحیح ہے, ان کا کام ہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات کے دروازے کھلے رہنے چاہیے, وہ جو بھی ہو 45 ہو 47 ہو 9 مئی ہو 10 مئی ہو, جب بھی مختلف سیاسی جماعتیں کسی ملک میں سیاست کرتی ہیں تو ان کے مذاکرات کے دروازے کھلے رہتے ہیں اور کھلے رہنے چاہیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ کل پرائم منسٹر نے جو دعوت دی ہے اس سے پہلے چونکہ عمران خان صاحب کسی قسم کے مذاکرات سے انکاری تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ موجودہ حکومت سے مذاکرات نہیں ہوں گی, لیکن ایسا ایسا ٹرینڈ میں تبدیلی آئی. اس میں مولانا رحمان اور مولانا فضل الرحمان کے علاوہ محمود خان اکیل اور دیگر جو سیاسی لوگ ہیں ان کی جو انٹرفیئرنس ہوئی ہے اس کی نمائش کی گئی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ کیونکہ جو رویہ ہے عمران خان صاحب کا وہ بہت تبدیلی کرتے ہیں اپنے رویے میں, ایک دفعہ وہ مان جاتے ہیں پھر اس سے نکل جاتے ہیں. تو مجھے یہ خیال ہے کہ شاید مذاکرات ابھی دور ہیں, ابھی باتیں چلتی رہیں گی, مذاکرات نہیں ہوں گے, صرف دعوتیں ہوں گی, بیانات ہوں گی, اس کے علاوہ مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ میرا خیال ابھی کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ سعید الہی صاحب. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اویس بھٹی صاحب, عظمیٰ کاردار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. ویورز ابھی ایک بریک, آپ سے ملاقات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ویورز, تاجروں کو حکومتی بجٹ سے کیا توقعات تھیں اور تاجروں کو کیا ریزرویشنز ہیں اس بجٹ سے, اور ایون پاکستان تحریک انصاف کی بھی اگر ہم بات کریں تو ان کی جانب سے بھی ریزرویشنز جو تھے وہ سامنے آ رہے تھے. اسی پر ہی آج ہم نے بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ عارف گجر صاحب موجود ہوں گے جو کہ صدر کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے ریزرویشنز بتانے کے لیے ہمارے ساتھ اویس بھٹی صاحب اس وقت موجود ہیں. اپنے دونوں مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. عارف گجر صاحب, سب سے پہلے تو جب ہم ٹریڈرز کی بات کرتے ہیں, تاجر کمیونٹی کی بات کرتے ہیں, حکومتی بجٹ سے کیا کیا ایکسپیکٹیشنز جو تھیں وہ تاجروں کو تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے, لیکن ہمارے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم بجٹ پہ بہت زیادہ امیدیں رکھ سکیں. لیکن اپنے حالات کے اندر رہتے ہوئے میرا خیال ہے کہ بہترین بجٹ پیش کیا گیا, اور اس کے رزلٹ کیا آتے ہیں یہ اس کے بعد کی بات ہے کہ جیسے ہماری انڈسٹری نہیں ہے اس ملک میں, تباہی کے دہانے پہ جا چکی ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ جو امپورٹ ایکسپورٹ کا معاملہ ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے.
بجٹ کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ جو زیادہ ٹھیک کرنے والی بات ہے کہ تاکہ ہم عوام کو ریلیف دے سکیں. جو بظاہر چیزیں نظر تو نہیں آتی کہ ہم کیسے ریلیف دے سکیں گے زیادہ, لیکن کچھ نہ کچھ حکومت کو چاہیے کہ اس پہ ریلیف پہ بات کرے, یا اس کو مزید بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے بجٹ پہ. تو ایسے ہی پوزیشن ہے کہ ہم اچھے کی امید کر سکتے ہیں کہ آنے والے حالات جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ بہتر ہو سکتے ہیں. اچھا اویس بھٹی صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے ریزرویشنز جو تھے وہ بجٹ پر تھے, وہ ریزرویشنز کیا تھے؟ میں سب سے پہلے تو آپ سے وہ ریزرویشنز آپ ہی کی زبانی چاہوں گی کہ آپ ایکسپلین کریں. دیکھیے جو بجٹ ہے ایک عوام دوست ہونا چاہیے, عوام دشمن بجٹ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اگر اس ملک کے اندر سیلز ٹیکس جو ہے وہ 17% لیا جا رہا تھا, اب اس کو 18% کیا جا رہا ہے. دیکھیے اگر ہم ڈیلی کموڈیٹیز کی کوئی بھی, اگر ہم لوگ گھر میں آئل یوز کر رہے ہیں, گھی یوز کر رہے ہیں, یہ ہماری ڈیلی کموڈیٹیز ہیں نا. آپ اس کے علاوہ بریڈ یوز کر رہے ہیں, ایگز یوز کر رہے ہیں, دیکھیں ان کے اوپر بھی 17% پہلے جنرل سیلز ٹیکس لگتا تھا. اب جب اسی پروڈکٹ کے اوپر جب سیلز ٹیکس بڑھے گا 17 سے 18% ہوگا تو یہ انڈسٹری کدھر جائے گی؟ پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں ہم لوگ پس رہے ہیں, اس کے بعد آپ اپنا سیلز ٹیکس بڑھا رہے ہیں, آپ جو پیٹرولیم لیوی کو 20 روپیز پر لیٹر بڑھا رہے ہیں. دیکھیں میرے بھائی ہیں, تاجر ہیں, میں تو حیران ہوا ہوں کہ انہوں نے اس کو اتنا اچھا بجٹ کیسے, کوئی ایک بات کرتے ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اچھے کی امید ہونی چاہیے. دیکھیں کل کو آپ کی الیکٹریسٹی پرائسز اوپر بڑھ جائیں گی, آپ کی جب یہ فیول لیوی ہے 20 روپیز بڑھے گی, آپ کے جو یہ بسیز کے کرائے ہیں یہ بڑھ جائیں گے, ٹرانسپورٹیشن کے کرائے بڑھ جائیں گے, آپ کے جو ہماری جو فیول ایڈجسٹمنٹ پرائس ہے وہ بڑھ جائے گی. اس کے بعد ہماری جو آٹو انڈسٹری ہے اس کے اوپر امپیکٹ دیکھیں گے کتنا برا پڑے گا, کہ آٹو انڈسٹری پہلے ہی اس ٹائم تباہی کے دہانے کے اوپر ہے. آٹو انڈسٹری بہت بری طرح ہٹ ہوگی. دیکھیں ایک 17 سے جب 18% پہ آپ جاتے ہو اس چیز نے ہٹ ہونا ہے. ہمارے ملک کے اندر سولر انڈسٹری اب پہلے بالکل نہیں تھی, پچھلے لاسٹ ایئر کے اندر اس نے سولر, لوگ بہت زیادہ سولر کی طرف آئے, بٹ آپ اس کے اوپر ٹیکسز لگانے جا رہے ہیں. آپ بالکل کرتے کیا, اپنے پارلیمنٹیرینز کے جو ہیں ان کی, مطلب آپ کے مطابق یہ ٹیکسز کا بجٹ ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اشرف بھٹی صاحب صدر انجمن تاجران انارکلی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. اشرف صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ حکومت اس وقت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ عوام کو ریلیف دیا گیا, عام آدمی کو اس بجٹ میں ریلیف دیا گیا. آپ کے خیال میں یہ دعویٰ کس حد تک ویلڈ ہے, درست ہے؟ یہ دعویٰ کافی حد تک صحیح ہے. اور اب دیکھیے سبزیاں ریٹ ڈاؤن ہو گیا ہے, آٹا ہے بہت سستا ہو گیا ہے, اسی طرح دیگر مرغی ہے بہت سستی گئی ہے. عام اشیاء جو ہر آدمی استعمال کرتا ہے ان کے ریٹ ڈاؤن ہو گیا ہے. اب بجلی والا جو مسئلہ ہے نا, انہوں نے اس پہ جو سولر وولر لگا رہا ہے اس کو بھی رعایتیں ہیں. یہ انتہائی غلط پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ یہ اس کے اوپر ٹیکس لگنے لگا ہے. میں نے ابھی کل لگوایا ہے, میری شاپ پہ بھی لگے ہوئے ہیں نارکلی میں, دوسرے ساتھی بھی لگا رہے ہیں, گھر پہ بھی لگا ہے, اور اس سے ہمارے ریٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں. اس سے ہماری جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بھی سستی ہو رہی ہے. اس سے فائدہ ہوا ہے. کوئی 1% اگر ایکسپورٹ لگ جاتا ہے کسی آئٹم سے, 1% اگر بڑھ جاتا ہے سیل ٹیکس, تو ریٹیلر بچ جاتا ہے. ریٹیلر کو تو کتنی دینا پڑا, خریدار کو کتنی, اتنے ہی ریٹوں میں. اب WTO سستی بھی ہوئی ہے, اگر 1% لگ گیا تو اشرف صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ عوام کو ریلیف دیا گیا ہے, تو آپ انارکلی بازار میں ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ انارکلی بازار کی رونقیں پھر لوٹ آئی ہیں؟ وہ اس کی وجہ ایک اور ہے, پارکنگ نہیں ہے نارکلی کے پاس. ہیں کیا پارکنگ نہیں ہے گاڑی کھڑی کرنے کے لیے, موٹر سائیکل کرنے کے لیے. وہ تو پہلے بھی نہیں ہوتی تھی, لیکن لوگ تو آتے تھے نا بازاروں میں. جی ہاں, لیکن پھر بھی یہ نارکلی اب بھی وہی نارکلی ہے جو آج. اب تو لوگوں کے لیے بڑی سہولیات ہیں, میٹرو سے آ سکتے ہیں, اورنج ٹرین سے آ سکتے ہیں, پارکنگ کی بھی فیسلٹی ہے زیادہ بہتر پہلے سے. یہ بہت ہے. میں اس میں وقت میں مریم صاحبہ سے بات کر رہا ہوں, ان سے ٹائم لے رہا ہوں کہ بھائی ہمارا یہ منظور ہو چکا ہوا ہے پارکنگ, نیلے گنبد میں ہم نے منظور کروا لیا ہوا ہے. اب گورنمنٹ کے پاس پیسے آتے ہیں, لگواتے ہیں, یہ پھر اسی طرح یہ نارکلی بنے گی جو پہلے تھی. بالکل ٹھیک ہو گیا. عارف گجر صاحب اگر ہم اشرف بھٹی کی بات کریں, وہ تو کہہ رہے ہیں عوام کو ریلیف ملا ہے. کیا ریلیف ملا ہے عوام؟ جی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک تو سولر پہ جو ٹیکس ہے لگنے جا رہا ہے وہ ٹیکس نہیں لگا رہے. دوسری یہ خرابی ہمارے ہاں یہ ہوئی ہے کہ جتنے کا ہم نے سولر منگوایا ہے اتنے پیسوں میں ہم مینوفیکچرنگ کر سکتے تھے,
हमारे हमसाया मुल्क में यही हो रहा है। और दूसरी बात ब्रेड की कोई सस्ती हुई हैं चीज़ें। दूसरी आटे की बात की, आटा पहले से 200 रुपया बैग महंगा हो गया है, क्योंकि ओपन मार्केट इन्होंने कहा था कि ओपन मार्केट की तर्ज पे हम रेट करेंगे, ओपन रेट कर देंगे गंदम का, जबकि 3,900 रुपया पिछले साल था। इस वक्त गंदम का रेट 2,300 रुपये तक था। जब यही गंदम मिलों ने ख़रीद ली है, अब ज़मींदार के हाथ से गंदम निकल गई है, तो आज ही रेट 600 रुपये मन गंदम का महंगा हो गया है। और जो रेट 1570 था 20 किलो बैग का, अब 1740 रुपये हो चुका हुआ है। और जो ब्रेड की बात की है वो सिर्फ 2 ब्रांड पे 2 साइज़ पे रेट कम हुए हैं, सिर्फ 10 रुपये कम हुए हैं। और उसके अलावा अगर आप दालों की रेट बढ़ने की वजह क्या है? ओपन मार्केट है ना, जब जिस वक्त तक गंदम कोई भी अजनास ज़मींदार के पास होती है उसका रेट नहीं मिलता, ये माफिया होता है। माफिया के पास अब गंदम आ चुकी हुई है, अब रेट उसका महंगा हो गया 600 रुपया। माफिया हमेशा गवर्नमेंट की सरबराही में चलती है, अपने तौर पे कोई माफिया कभी भी पैदा नहीं हुआ, हमेशा गवर्नमेंट खुद पैदा करती है माफिया को। इसके वजह कि अगर ओपन गंदम थी, हालांकि ओपन गंदम नहीं होनी चाहिए थी, पिछली दफ़ा गवर्नमेंट ने गन पॉइंट में गंदम ख़रीदी थी 3,900 रुपये, मिलों से भी बाहर निकलवाई थी, अपने कब्ज़े में की थी। अब उसके बाद जब केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उसमें उस वक़्त भी माफिया इसके अंदर आया था। हमें चाहिए थी 24 लाख टन गंदम, और उसके अलावा मंगवा ली तकरीबन 37 लाख टन गंदम मंगवा ली, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो लोगों को तो कंसर्न अब ये है कि हमें क्या रोटी सस्ती मिल रही है, हमें आटा सस्ता मिल रहा है, हमें घी, चीनी, ये तमाम चीज़ें, चावल सस्ते मिल रहे हैं या नहीं, इनकी कीमतों में कितनी कमी आई है? जी बिल्कुल, इनकी चीज़ों में कमी आई है। आटा 2800 वाला था, अब 1740 में आ गया, फिर भी 1,000 रुपया पर बैग सस्ता है। जो चीनी के रेट्स हैं वो भी स्टेबल हैं, और घी ऑयल की कीमतें हैं वो भी कम हैं। सिर्फ ये है कि चावल की कीमतें भी इसमें कोई शक नहीं है कि पहले से बहुत ज़्यादा कम हुई हुई हैं। और आवाम को रिलीफ मिल रहा है? जी बिल्कुल, आवाम को रिलीफ मिल रहा है, दालों में है, चावलों में है, इन चीज़ों में रिलीफ मिल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम कोई नहीं है। अगर यही चीज़ सिस्टम हो, जैसे बिलाल यासीन साहब बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि रेट्स नीचे आ जाएँ, शाफी हुसैन साहब हैं वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ रेट नीचे आ जाए, लेकिन हमारे पास बदकिस्मती यही है कि अभी जो कानून पास हुआ है 2024 का, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। अगर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो ये रेट और मज़ीद नीचे आ सकते हैं। जैसे सीएम साहिबा कोशिश कर रही हैं कि महंगाई पहले से भी कम हो, और उम्मीद भी की जा सकती है कि इंशाल्लाह ताला पहले से महंगाई कम हो जाएगी। उम्मीद की जा सकती है कि चीज़ें जो हैं वो मज़ीद कम हो। बहुत शुक्रिया आरिफ गुज्जर, अशरफ भट्टी और अवैस भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। व्यूज़, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुँचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे कल। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।